جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ حلال ہے. دنیاوی معاملات میں ہر چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ, اور عبادت میں ہر چیز حرام ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ حلال ہے. جیسے توحید کے درس میں آپ نے سنا کہ مکہ کے مشرک اپنے بتوں کے آگے تالیاں مارتے تھے, سیٹی مارتے تھے. آج بعض لوگ اپنے بتوں کے آگے ڈانس کرتے تھے. تو کسی کے عقل میں آیا کہ ارے ہم لوگ بھی کریں گے, ہم بھی یہ چیز کریں گے. تو نہیں, عبادت کے اندر فہو رد قاعدہ ہے, جو نیا لاؤں گے نا ریجیکٹ ہو جائے گا. کلو بدعت ضلالہ قاعدہ ہے. نئی چیز لائیں گے تو قیامت کے دن کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کیا کہیں گے؟ سحقاً لمن غیر آبادی. یہ قاعدہ ہے. اس کے اندر قاعدہ کیا ہے؟ دین مکمل ہے. مطلب عبادت کے اندر ہر چیز حرام ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حلال ہے. اب یہاں پہ سر پہ باندھ سکتے ہیں؟ نہیں باندھ سکتے, کیونکہ دلیل نہیں ہے. دلیل کس سے لانی ہے؟ جو یہ بات کہے گا اس سے لانا ہے. انشاءاللہ یاد رہے گا یہ بات. یہ دونوں فارمولا یاد رہیں گے. یہ دو فارمولا آپ کو اگر یاد رہے نا, آپ بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہو انشاءاللہ اس کی روشنی میں. کوئی بھی چیز آئے سامنے, مثال کے طور پر آپ نے دیکھا یہ پینٹ کیا ہوا ہے, یہ کالا ہے, ہاں یہ پینٹ ہے لال. اوکے, کون سی حدیث میں دیا ہے کہ لال ٹیبل پہ بیان دے سکتے ہیں؟ یہ دنیاوی معاملہ ہے. لال ہو, پیلا ہو, نیلا ہو, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں, کالا ہو, نیلا ہو, پیلا ہو, یلو ہو, ٹائل ہے. آج ہم دیکھتے ہیں مسجد میں اے سی لگ رہا ہے. اے سی لگا سکتے مسجد میں؟ کون سی حدیث میں دیا ہے؟ نہیں, وہ دنیاوی معاملہ ہے. تو دنیاوی معاملات میں آپ کو ٹائل لگانا ہے, پینٹنگ کرنا ہے, کارپیٹ بچھانا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. دنیاوی معاملات میں ہر چیز حلال ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے تو بنایا ہے میں نے, ما فی الارض جمیعا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم کچھ بہانے دیکھیں گے. کیا چیز کے بہانے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دین میں نئی نئی چیزیں لا سکتے ہیں, ان کی کچھ وجوہات ہوتی ہے. پہلا ریزن وہ کہتے ہیں دیکھو ہماری نیت تو اچھی ہے نا, ہماری نیت بری نہیں, نیت اچھی ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ کون بتائے گا؟ اچھی نیت سے کرے تو, بری نیت سے کرنا غلط بات. لیکن اچھی نیت سے کرے اور دین میں نئی چیز لائے تو صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ اچھی نیت سے. دیکھو بری نیت سے غلط ہے, بات صحیح ہے, لیکن اچھی نیت ہو تو کیوں غلط ہے؟ اب کسی کی نیت ہے کہ میں جاؤں دلی اور ٹرین لے لیا کنیا کماری کی. اب کتنی بھی نیت دلی کی ہو, دلی پہنچے گا ہی نہیں. صرف اچھی نیت کافی نہیں ہے, وہاں تو پتا ہے ہمیں. یا یہاں سے ہم جہاں ہیں, یہاں سے اگر کوئی میٹرو لے لے گھاٹ کوپر کی اور جانا تھا اندھیری, تو کتنی بھی نیت اندھیری کی وہ گھاٹ کوپر ہی پہنچے گا. ہاں, صحیح بات کیا ہے کہ نیت سے سب کچھ نہیں ہوتا. آپ کو نیت کے ساتھ صحیح راستہ بھی چاہیے, اور آپ کی نیت اگر سچ مچ اچھی ہے نا تو آپ اس معاملے کو نظر انداز نہیں کریں گے. آپ اس چیز کے تعلق سے تحقیق کریں گے, جو صحیح اور ثابت چیز ہے وہ کریں گے. یہ اچھی نیت کا تقاضا ہے سچ مچ. دوسرا معاملہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کچھ کم تھوڑی کر رہے ہیں, دین میں کم کر رہے ہیں کیا؟ نہیں, بڑھا رہے ہیں, ایڈ کر رہے ہیں, یعنی کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں, کم تھوڑی کر رہے ہیں. اس کا جواب کون دے گا؟ صحیح بات ہے. وہ جو حدیثیں ہم نے سنے نا فہو رد, وہ ایڈ کے بارے میں بھی ہے, دین میں نئی چیز. ہاں, اور کوئی بدعت ضلالہ, ساری حدیثیں کلیئر ہیں. چلو ایک دنیاوی مثال سے سمجھاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے میں کوئی آ کر, آپ کھانا کھا رہے ہو, آپ کے کھانے میں کوئی آ کر ایک مٹھی بھر کے نمک ڈال دے, تو آپ کیا کہو گے؟ زیادہ ہی ہے, کم تھوڑی کیا ہے آپ نے تو کچھ زیادہ ہی کر دی ہے. یا کیا کہیں گے کہ نہیں کھانا بگاڑ دیا تم نے, تو بولے میں نے تو زیادہ ہی ڈالا. آپ خود ہی کہتے ہو کہ زیادہ ہی ہو رہا ہے, کم تھوڑی ہو رہا ہے. ہاں, یا چائے پی رہے ہو, آپ کی چائے میں کوئی مٹھی بھر کے شکر ڈال دے, ہاں, تو ہم کیا کہیں گے؟ جو چیز جتنی وہ چیز اتنی. آپ کو پتا ہے پہلے پی سی او ہوتا تھا, 1 روپے کا سکہ ڈالو, ابھی بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم دکھائی دیتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھے اس میں 10 روپے کی نوٹ ڈالنا ہے, ہاں, تو اور اچھا فون لگے گا. جو چیز جتنا ہونا چاہیے وہ اتنی ہونی چاہیے بھائی. یہ بات سمپل فارمولا ہے. تو یہ ایڈنگ والا معاملہ بالکل غلط ہے. تیسری بات کچھ لوگ کیا کہتے ہیں دیکھو ہم کوئی اچھا ہی تو کام کر رہے ہیں, کوئی اچھے کام کرنے کی کیا سزا ملے گی ہمیں؟ اگر دین میں نئی چیز کر رہے ہیں, کوئی اچھا ہی کام کر رہے ہیں, نیا ہے, تو کیا سزا ملے گی؟ تو یہاں پہ معاملہ کیا ہے, اگر 2 سجدے کی یا 3 سجدہ کریں, سجدہ کرنا اچھا کام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن 3 سجدے کریں تو سزا ملے گی کہ انعام ملے گا؟ کوئی اگر 1 رکعت اور ایکسٹرا پڑھے, بولے میں جتنی رکعت ہوتی ہے اس میں 1 بڑھا کے پڑھتا ہوں, تو
زیادہ ملے گا ثواب کہ کم ملے گا؟ کہ ریجیکٹ ہو جائے گی نماز، فہوا رد، جو کیے وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گی، اس میں جتنا ہے اتنا۔ اگلی چیز، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو اس میں فائدے دکھائی دیتے ہیں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں دیکھو ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں، اس میں کچھ فائدہ دکھ رہا ہے، یہ فائدہ تو مل رہا ہے نا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 219 کہ وہ تمہیں شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کہو اس میں بہت بڑا نقصان ہے اور کچھ فائدہ ہے، لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ تو شراب اور جوئے میں اللہ نے کیا بتایا؟ اس میں بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن فائدہ ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو جب شراب اور جوئے میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، ریئلی ہو سکتا ہے کہ کوئی دین میں نیا کام کر رہا ہے، اس میں بھی کچھ فائدہ اسے ہو رہا ہے، ہو بھی سکتا ہے کچھ فائدہ، لیکن جو نقصان ہے وہ فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہو رد، کل بدعۃ ضلالہ سحقا سحقا لمن بدل بعدی۔ اور ایک بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں ہمیں کوئی چیز دکھ رہی ہے فائدے مند، بات کیا ہے؟ ہم اس طریقہ کار کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ بھئی کیا ہم اپنی عقل، اپنی سوچ، جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اچھا دکھ رہا ہے، اس کے بیسس پہ دین کی بنیاد ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے۔ ہاں، دین ہمیں کیا اچھا لگتا ہے اس کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ میں جو لاسٹ سیکشن لینے والا ہوں تب اس بات کے تعلق سے چند مثالیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تب آئے گی۔ اب ہم ایک اہم سوال کا جواب دیکھیں گے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو دین میں آئے اور جو نئی ہو، اچھی ہو؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز اچھی ہے، حسنہ ہے۔ تو ایک حدیث ہم دیکھیں گے جس حدیث میں سوال کا جواب ہے، یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عمل یقرب الی الجنہ، ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب لے جائے گا، الا قد امرتکم بہ، اور میں نے اس کا حکم نہیں دیا۔ مطلب ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں جو جنت کے قریب لے جائے گا اور میں نے حکم نہیں دیا۔ ولا عمل، اور ایسا کوئی عمل نہیں یقرب الی النار، جو جہنم کے قریب لے جائے گا، الا قد نہیتکم عنہ، سوائے یہ کہ میں نے اس سے روک دیا۔ مطلب ساری کی ساری جو چیز جنت کے قریب لے جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ساری وہ جو چیزیں جہنم کے قریب لے جائے گی اس چیز سے ہمیں روک دیا۔ نیکسٹ، اب یہاں پہ ہم سوال کے ایک اہم حصے پہ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی 3 دن تک۔ پھر یہ ہوا لوگ بہت بڑی تعداد میں جڑنے لگے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن باہر نہیں نکلے۔ کیوں نہیں نکلے؟ انہیں ڈر تھا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی اور تم نہیں کر پاؤں گے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ، تھوڑے لوگ وہاں ایک چھوٹی جماعت بنا کر کے پڑھ رہے ہیں، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، بعض لوگ وہاں پہ جماعت بنا کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ چلتا رہا معاملہ، یہاں تک آ کے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا یہ، تو انہوں نے کہا کہ ابھی پھر سے ہم سب مل کر ایک بڑی جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ اور جب یہ ہوا تو وہ دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ چیز کیا بدعت تھی یا نہیں تھی؟ تو ہم دیکھتے ہیں یہ تو سنت تھی جو انہوں نے زندہ کیا، لیکن لفظ بدع دین میں نئی چیز، یہ عربک زبان کا بھی لفظ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی موبائل کا لیٹسٹ ماڈل آیا اور آپ عربک میں بات کر رہے ہو تو آپ کہوں گے نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ چیز دیکھنے نہیں ملتی تھی اور اب وہ چیز دیکھنے ملی، مطلب کتنی اچھی چیز دیکھنے مل رہی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک عمل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ کس وجہ سے روک رہے ہیں۔ جب وہ وجہ نہیں رہی، بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ وجہ نہیں رہی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سنت کو زندہ کیا۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا، ہم عاشورے کا جو روزہ رکھتے ہیں تو صرف 10 تاریخ نہیں رکھتے ہیں، 10 کے علاوہ ساتھ میں 9 بھی رکھنے کی حدیث ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کو بھی رکھوں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال زندہ نہیں رہے۔ کیے کیا؟ نہیں کیے۔ سنت ہے یہ؟ ہاں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا، انہوں نے خواہش اظہار کی، صرف اگر بتایا تو بھی سنت ہے، تو یہاں تو 3 دن تک کیا تھا نا، تو یہ چیز کیسے نئی چیز ہو سکتی ہے، بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ لفظی اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں سورہ احقاف میں سورہ 46 آیت نمبر 9 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من رسولی، میں رسولوں میں کوئی بدع رسول نہیں ہوں۔ بدع رسول یعنی کوئی نیا رسول نہیں ہوں،
کوئی پہلا رسول میں نہیں آیا، مجھ سے پہلے بھی بہت رسول آ چکے ہیں. مطلب تمہیں اتنا کیوں تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو بھیجا؟ میں کوئی پہلا رسول تھوڑی ہوں. تو یہاں پہ لفظ بدعہ جو آیا ہے وہ کوئی دین میں نئی چیز کے اعتبار سے نہیں، لیکن زبانی لفظی اعتبار سے. میں امید کرتا ہوں کہ عربک زبان کے اعتبار سے لوگ یہ بات کو سمجھتے ہوں گے. ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں. اس حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں دلیل اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ ایسی چیزیں دیکھ کر کبھی کنفیوز ہوتے ہیں. اس حدیث میں آیا من سن سنۃ حسنہ، جو کوئی ایک اچھا کام شروع کرے گا اسے اس کا اجر بھی ملے گا، جو کوئی اسے دیکھ کر وہ کام کرے گا اس کا اجر بھی ملے گا، اس کا اجر کم بھی نہیں ہوگا. اور پھر آتا ہے من سن سنۃ سیئہ، جو کوئی برا کام کرے گا اسے اس کا گناہ بھی ملے گا، جو کوئی اسے دیکھ کر وہ برا کام کرے گا اس کا گناہ بھی اسے ملے گا اور اس کا گناہ کم بھی نہیں ہوگا. اب یہاں پر اس حدیث کو بتا کر بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر آتا ہے سن سنۃ حسنہ، جو کوئی اچھا کام شروع کرے گا، تو بولتے ہیں دیکھو ہم شروع کر رہے ہیں یہ اچھی چیز ہے. یہ دلیل ہے کہ دین میں نئی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے. کیا یہ دلیل ہے یا آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے. جو کوئی اچھا نیا کام شروع کرے گا، سنتن حسنہ، کوئی کام شروع کرے گا، اچھا کام شروع کرے گا، اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، اسے دیکھ کر جو لوگ کریں گے اس کا اجر بھی اسے ملے گا. یہ کون بتایا؟ جی جی بہت اچھا. مطلب سنتن حسنہ سے مراد کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو ثابت ہے، جو وہ شخص نے جاری کیا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے جو گھر میں کہے کہ دیکھو ہم لوگ سب صبح کے وقت پر بیٹھیں گے، تھوڑا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، پوری فیملی ممبرز بیٹھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، جتنا اس نے کیا اس کو اس کا اجر ملے گا. انتقال کے بعد بچے بعد میں بھی بیٹھ رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، جتنا قرآن وہ لوگ بھی بعد میں پڑھیں گے اس کا اجر بھی اسے ملتا رہے گا کیونکہ انہوں نے شروع کیا نا. مثال کے طور پر کوئی اگر درس شروع کرے کہ ہماری ایریا میں یہ پروگرام نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ درس شروع کریں گے. اب وہ درس شروع کیا انہوں نے، خود تو جتنے درس انہوں نے کیا اس کا اجر ملے گا، لیکن انتقال کے بعد بھی وہ درس چلتا رہا تو بھی اجر ملتا رہے گا. لیکن کوئی ہے، حدیث وہاں ختم نہیں ہوتی، من سن سنۃ سیئہ، جو کوئی برا کام شروع کرے گا. مثال کے طور پہ کوئی بھائی ہو جو گھر میں کہے کہ ہم لوگ ہر سنیچر رات کو بیٹھ کے فلم دیکھیں گے. اب جتنی فلمیں خود دیکھا اس کا گناہ تو ملے گا، انتقال کے بعد بچے بھی دیکھ رہے ہیں، سنیچر کے دن کنٹینیو ہے، تو جو فلم بچے بعد میں دیکھیں گے اس کا گناہ بھی اسے ملے گا کیونکہ اس نے شروع کیا نا برا کام. اسی لیے برے کام شروع نہیں کرنا چاہیے، اچھے کام شروع کرنا چاہیے. اور اگر ہم میں سے کسی نے کوئی برا کام شروع کیا اس کو دنیا میں ہی روک کے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تک ہمیں وہ ملتا رہے اس کا گناہ. ارے میں شروع کر کے آ گیا، اب یہاں پہ گناہ مل رہا ہے، ارے یہ فلم تو میں نے نہیں دیکھا تھا، یہ تم نے نہیں دیکھے لیکن تم شروع کر کے آئے تھے. ہاں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے جو ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے، اور یہ اس سوال کا جواب ہے. اب آئیے ہم ایک بہت اہم سوال پہ آتے ہیں، کیونکہ ایک بہت ہی سیڈ سٹوری یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ دین میں نئی چیزیں نہیں کرنا چاہیے، سنت پہ چلنا چاہیے، دین میں نئی چیزوں سے بچنا چاہیے. وہ کہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بچنا چاہیے، پھر بھی نئی نئی چیزیں کرتے ہیں. اگر آپ کئی کتابیں دیکھیں، جو دعا کی کتابیں، اذکار کی کتابیں جو پڑھتے ہیں لوگ، آپ دیکھو گے اس کے اندر کئی ساری لائن سے چیزیں ہوتی ہیں جو دین میں نئی 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 چیزیں ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کہہ رہا ہے کہ غلط ہے پھر کیوں کرتا ہے؟ کہتے غلط ہے پھر بھی کرتے ہیں. ہاں، کیونکہ پہچان نہیں پاتے ہیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، جعلی نوٹ نہیں استعمال کرنا چاہیے، پھر بھی آدمی جعلی نوٹ لے لیا، بینک میں پہنچا، بینک نے پکڑ کے تو جعلی نوٹ ہے تمہاری، یہ لے کے جاؤ واپس، ہو گیا نقصان. اب یہاں کیا معاملہ ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پہچاننے بھی آنا چاہیے. تو میں آپ سب کو ایک پریکٹیکل ٹریننگ دینا چاہتا ہوں کہ کیسے پہچانیں. اور علماء اکرام نے پہچاننے کے لیے بدعتوں کو 7 ٹائپس کر کے بتایا ہے، تاکہ تم اس کو دیکھ کر پہچانو کہ وہ کون سی کیٹیگری میں فٹ ہو رہی ہے. تو میں آپ کو یہ 7 ٹائپ یاد کرانا چاہتا ہوں، اگر تھوڑا سا دھیان دیں انشاءاللہ 7 ٹائپ یاد ہو جائے گی. فرسٹ ٹائپ کہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس کا وقت، زمان طے کیا جائے جو قرآن و حدیث میں طے نہیں ہے. دیکھیے جو چیز کا جو زمانہ، اس کا وقت جو ہے طے ہے قرآن حدیث میں، وہ قبول ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ٹائم فکس ہے. روزے رکھتے ہیں رمضان کے، اس کا وقت فکس ہے رمضان. حج کا وقت فکس ہے. کس نے فکس کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وحی کے تحت آیا.
لیکن کوئی اگر خود کی طرف سے فکس کرے کہ جیسے کوئی کہے کہ رات کے 12 بجے اٹھ کے کام کرو بہت ثواب ملے گا، ہاں، یا ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو کرو بہت ثواب ملے گا، حدیث ہے تو ہم قبول کریں گے، 12 بجے ہو کیا 1 بجے بھی اٹھیں گے۔ لیکن اگر حدیث نہیں ہے، آدمی نے خود کی طرف سے نکالا ہے اور فضیلت بتا رہے ہیں، یا تو لازم کر رہے ہیں یا تو فرض کر رہے ہیں یا تو مستحب کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ بات یاد رکھو، کوئی کہے کمپلسری 12 بجے اٹھنا پڑے گا، غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کوئی کہے نہیں اٹھوں گے تو اچھا ہے ثواب ملے گا زیادہ، 12 بجے اٹھو گے اور درود پڑھو گے 12 بجے، ٹھیک 12 بجے درود پڑھو زیادہ ثواب ملے گا، فرض نہیں ہے، ملے گا ثواب ملے گا، تو غلط ہے کہ صحیح ہے؟ تو بھی غلط ہے۔ کیوں؟ درود پڑھنا غلط ہے؟ اچھا کام ہے۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں، ارے درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، لیکن درود پڑھنا ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ٹائم ہے نا، ٹائم، اس کے لیے مہر چاہیے قرآن حدیث سے، پروف چاہیے قرآن حدیث سے۔ ٹائم آپ کیسے فکس کر سکتے ہو؟ آپ کو وہی ملتی ہے کیا؟ ہر مہینے کا پہلا جمعرات کیسے فکس کیا آپ نے؟ یا آپ نے مثال کے طور پر رات کے 12 بجے کا ٹائم کیسے فکس کیا؟ اچھا یہ بتائیے، آپ کے اس ایریا میں کوئی ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے؟ مثال دو، کوئی ہو رہا ہے پروگرام؟ جمعہ سنیچر کوئی درس ہے، پروگرام ہے ہفتہ واری؟ اچھا، کئی جگہوں پر ہمارے اسلامک سینٹر میں ہر سنڈے بعد نماز مغرب ہم لوگ درس رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ سنڈے لوگوں کا چھٹی کا دن ہوتا ہے تو لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں اور جڑ سکتے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ ابھی تو کہا ٹائم فکس نہیں کرنا چاہیے، کون جواب بتا سکتا ہے؟ کمپلسری نہیں بول رہے ہم لوگ کہ سنڈے کو سینٹر پہ آنا فرض ہے، نہیں کہہ رہے ہیں، اگر کہہ دے تو غلط ہو جائے گا۔ اور اگر ثواب بتا دے، بولے سنڈے کو بعد نماز مغرب پروگرام کرنے میں بہت ثواب ملتا ہے، تو غلط ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ابھی تو کہہ رہے تھے نہیں ہے، ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے، کیسے؟ فرق کیا ہے؟ ثواب آپ بتا دیے نا۔ اب ہم لوگ یہ درس رکھ رہے ہیں، روز عشاء کے بعد رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں عشاء بعد؟ سہولت کے اعتبار سے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے، آنکھ کا اسٹوڈنٹ کہے کہ عشاء کے بعد درس کرنے میں بہت ثواب ملتا ہے، تو پھر دلیل دینی پڑے گی۔ کوئی چیز سامنے آئے، ٹائم فکس سے کیچ کروں گے انشاءاللہ۔ فرسٹ پوائنٹ ٹائم، سیکنڈ پوائنٹ مقدار، نمبر۔ کوئی چیز کا نمبر جو قرآن و حدیث میں فکس ہے وہ قبول ہے، جیسے 4 فرض پڑھنی ہے، 2 سنت پڑھنی ہے، جیسے اذکار پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ 33 بار پڑھنا ہے، الحمدللہ 33 بار پڑھنا ہے، جو نمبر فکس کیا، کس نے فکس کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا، وہ قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے فکس کرے 1,24,000 بار پڑھو، معلوم ہے آپ کو میں نے کیا نوٹس کیا ہے؟ یہ جو نمبر ہے نا، اکثر بڑے بڑے نمبر ملتے ہیں، 1,000 بار پڑھو۔ اب آدمی محنت کر کے 1,24,000، ٹھیک 1,24,000 بار پڑھتا ہے، لیکن یہ نمبر قرآن حدیث سے ہے کیا؟ ہاں نہیں ہے۔ کیا ہمیں ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ فہو رد والی حدیث یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ کل بدعت ضلالہ، نمبر آپ فکس کر رہے ہو، فرض بتاؤ یا سنت بتاؤ، لیکن نمبر فکس کرنے کی اختیار نہیں ہے، دین عبادت ہے۔ ہاں دنیاوی چیزوں میں کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر لائٹ ہے، آپ کے گھر میں 3 ٹیوب لائٹ لگی ہے، 3 نمبر، 3 کی جگہ آپ 4 ٹیوب لائٹ لگاؤ، صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، آپ کا گھر ہے، آپ لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، 3 لگاؤ 4 لگاؤ، لیکن اگر کہو 4 ٹیوب لائٹ لگانے میں بہت ثواب ملتا ہے، ہو جائے گا غلط۔ جہاں دین کو لاؤں گے نا تو قرآن حدیث سے پروف دینا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا کا معاملہ ہے نا، وہاں تک کرو، آپ کی شرٹ میں 5 بٹن ہے کہ 6 ہے؟ 5 ہو یا 6 ہو کوئی پرابلم نہیں۔ دنیا کا معاملہ ہے کہ دین کا معاملہ ہے؟ دنیا کا معاملہ ہے۔ دیکھو آپ لوگوں کو فرق کرنے آ گیا نا کہ دین کہاں ہے، دنیا کیا ہے۔ جہاں دین کی بات ہے، عبادت کی بات ہے نا، وہاں نئی چیز لائیں گے نا، فہوا رد ہو جائے گا، ریجیکٹڈ ہو جائے گی۔ یاد رہیں گے 2 ٹائپ انشاءاللہ۔ فرسٹ ٹائپ کیا ہے؟ ٹائم۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ نمبر۔ تھرڈ چیز جگہ۔ جیسے کوئی جگہ قرآن حدیث میں فکس ہے، مثال کے طور پہ طواف کہاں کرنا ہے؟ مکہ، کعبے کا طواف کرنا ہے۔ صحیح کہاں کرنا ہے؟ صفا مروہ، صحیح ہے کہ نہیں؟ جگہ فکس ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں جانے کے لیے، میں یہیں پہ لمبا چکر مار لوں گا، چلے گا؟ صحیح، نیت اچھی نیت ہے تو ہاں ملے گا اجر کہ نہیں ملے گا؟ کیا ملے گا؟ سزا۔ فہو رد، ضلالہ۔ یاد ہے نا سب پوائنٹس؟ کئی ساری جگہیں ہیں میرے بھائیوں جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں۔ آج مسلم ممالک میں ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں طواف ہوتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کیسے طواف کر رہے ہو، بولے طواف ہی تو ہے، ثابت ہے۔ ہاں ثابت ہے طواف، لیکن کہاں کا طواف ثابت ہے؟ صرف کعبے کا طواف ثابت ہے۔
اسی طرح میقات. تو اگر کوئی کہے 12 بجے اٹھ کر 12 بار درود پڑھو ٹیرس پہ جا کر, کتنی ساری چیزیں نئی اس میں بتائیے. ٹائم, نمبر, پلیس, 3 چیزیں غلط ہو گئی. فہوا, ابھی آپ درود پڑھ رہے ہو, آپ کا درود بھی ویسٹ ہو رہا ہے. آپ کا درود آپ نے پڑھے, اتنے اچھے سے پڑھے ہو, گیا. کیوں گیا؟ کیونکہ آپ نے اتنی ساری دین میں نئی نئی چیزیں لے کر آئے, کہاں سے ملے گا؟ ہاں. چوتھی چیز فرسٹ کیا تھی دیکھے بغیر بتاؤ. چلو, ٹائم, نمبر 2 نمبر, پلیس, نمبر 4 مٹیریل. مٹیریل جیسے بعض چیزوں کا مٹیریل قرآن و حدیث میں ملتا ہے. ہم عید الاضحیٰ آتی ہے, قربانی کرتے ہیں, جو جانور ثابت ہے وہی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ آج کل لوگ مرغی زیادہ پسند کرتے ہیں, چکن کا آج آپ نے دیکھا ہوگا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں, اور کوئی کہے میں اتنے روپے کی مرغیاں خرید کے وہ ذبح کروں گا اللہ کے لیے, تو کیا ہوگا؟ کیوں؟ پیسے تو خرچ کر رہے ہیں, مٹیریل بدل دیا. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں آج, کہتے ہیں دیکھو کوئی قربانی نہیں, سیدھا پیسے دے دو چیریٹی میں, صدقے کا اجر مل سکتا ہے, لیکن وہ قربانی اگر بولو گے میں قربانی کیا, نوٹ پہ چلا دیا چھری, نہیں چلے گا ایسے. ہاں, وہ چیز کیا ہوگا؟ فہوا رد مٹیریل. آپ دیکھو گے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو جمرات کو کنکر مارنا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر کی سائز تک بتایا. اب ہم کیا دیکھتے ہیں, کئی سارے لوگ جو یہاں کے خاص طور سے اس ایریا سے آتے ہیں, وہ لوگ جمرات کے پاس جب پہنچتے ہیں تو بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور چپل جوتے وغیرہ کچھ بھی پھینکتے ہیں. تو کیا ہوا؟ مٹیریل بدل گیا. فہوا, ابھی بولے اس سے تو بڑا میں نے پھینکا, لیکن آپ نے مٹیریل بدل دیا. تو فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ ٹائم, نمبر, جگہ, پلیس, نمبر 4 مٹیریل, نمبر 5 کیفیت, طریقہ, کنڈیشن, کہ کوئی چیز کر رہے ہو کیسے کر رہے ہو. مثال کے طور پر بعض لوگ مسجد حرم جب جاتے ہیں تو لاسٹ میں جب نکلتے ہیں تو الٹے پاؤں نکلتے ہیں. یہ کرنے کا طریقہ ہے نا, نکلنے کا طریقہ. اب یہ طریقہ بھی قرآن حدیث سے ہونا چاہیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, ہم سب کریں گے ویسے, نو پرابلم, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہمیں کیا ڈرنا چاہیے؟ فہوا رد. اسی طرح بعض جگہوں پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں, بیٹھ کر کے اپنی گردن کو جھٹکا دے دے کر کہتے ہیں اللہ اللہ. دیکھا آپ نے کبھی؟ اب جب ان سے کہا جاتا ہے بولے اللہ اللہ تو کر رہے, کیا غلط ہے اس میں؟ کیا غلط ہے؟ بولیے اللہ اللہ تو کر رہے ہیں وہ لوگ. طریقہ, اگر ایسا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابہ اکرام نے کیا, وہ لوگوں نے اس راستے پر چلے, ہم بھی راستے پہ چلیں گے, ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر نہیں کیا, اور جو نہیں کیا انہوں نے, تو پھر تو ہمیں ڈر نہیں لگ رہا ہے. یہ دین عبادت ہے, اللہ اللہ کر رہے ہیں, اور ذکر میں کوئی ایسا ذکر بھی نہیں ہے اللہ اللہ, سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے, لا الہ الا اللہ, صرف اللہ نام کا کوئی ایسا ذکر بھی ثابت نہیں, کیونکہ یہ بھی عبادت ہے. یہ ہو گئے 5. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا دیکھے بغیر بتاؤ؟ ٹائم, نمبر, پلیس, جگہ, مٹیریل. نمبر 5 اس کا کرنے کا طریقہ, ہاں, کنڈیشن. نمبر 6 ترتیب, سیکوینس. جو چیز آگے ہے وہ آگے رہے گی, جو چیز پیچھے ہے وہ پیچھے رہے گی. مثال کے طور پہ وضو کرتے ہیں, اگر کوئی بولے میں پہلے پاؤں دھو لوں گا, پھر میں ہاتھ دھوں گا, بیچ میں پھر منہ دھوں گا, تو چلے گا کیا؟ سب سیم, سب کرے, لیکن تھوڑا آگے پیچھے. تو ترتیب چینج کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ وہ ہو جائے گی دین میں نئی چیز. نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے میں کوئی آگے کی چیز پیچھے, پیچھے کی چیز آگے کرے, ترتیب بدلنا بھی نہیں الاؤڈ ہے. ترتیب بھی بدلیں گے نا, فہوا رد, ریجیکٹڈ. ہاں, جو ہے وہی رہے گا تو ہی چلے گا, اس میں نئی چیز لائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. ہو گئے 5. 6. اچھا یہ بتا دوں, یہ 6 کی جو ترتیب ہے نا, یہ قرآن حدیث والی نہیں ہے. معاملے میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں آپ. ہاں, یاد کرنے میں کبھی یاد نہیں آ رہا ہے نا, بعد میں پیچھے کی چیز پہلے یاد آ جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن ابھی ریویژن کرتے ہیں. فرسٹ ٹائم, نمبر 2 نمبر, پلیس, مٹیریل, کنڈیشن, ہاں, اور اس کی ترتیب, سیکوینس. نمبر 7 سبب, وجہ, کاز. کہ مثال کے طور پر آپ کو کوئی کھانے کی دعوت دیتا ہے, آپ کو بھائی روز روز تو دعوت نہیں دیتے ہو, آج کیا بات ہے, اور وہ کہے کہ دیکھو ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوا, انتقال ہونے کے بعد آج اتنے دن ختم ہوئے ہیں, اسی لیے ہم کھانا رکھ رہے ہیں. اچھا پہلے یہ سوال کا جواب بتاؤ, یہ انتقال ہوا یہ کوئی نیا مسئلہ ہے کیا؟ پہلے 1400 سال پہلے انتقال ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ یا آج کے زمانے کا نیا مسئلہ ہے؟ ہاں, 1400 سال پہلے بھی انتقال ہوتے تھے لوگوں کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ فکر تھی مرنے والوں کی.
وہ لوگ فکر مند تھے. حریصٌ علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فکر مند ہے تمہارے لیے. تو جو طریقہ انہوں نے بتایا نا کیا کرنا ہے, تو سبب کھانا تو کھلا رہا ہے, کیوں کھلا رہا ہے, وجہ بھی ہونی چاہیے قرآن حدیث سے. اگر قرآن حدیث سے ہے تو قبول ہے, اور نہیں ہے اگر وجہ تو پھر فہو رد. کوئی نماز پڑھتے ملتا ہے آپ کو رات میں, آپ کہہ رہے روز رات تو نماز نہیں پڑھتے, آج کیا بات ہے, وہ کہتے ہیں آج فلاں فلاں رات ہے. اگر کوئی کہے تو جو رات ہم پڑھ رہے ہیں وہ وجہ قرآن حدیث سے ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو یہ نہیں دیکھیں گے نمازی تو پڑھ رہے ہیں, یہ دیکھیں گے کہ ایسی چیز ہے, ایسی وجہ کے تحت پڑھ رہے ہیں, ایسی وجہ کے تحت پڑھ رہے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں, فہو رد ہو جائے گا, اٹ از ریجیکٹڈ ہو جائے گا. تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے. میرے بھائیوں یہ 7 قسم کی چیزیں ہم نے دیکھا. فرسٹ پوائنٹ ٹائم, نمبر 2 نمبر 3 پاسورڈ میں ایڈ کر دیتے ہیں, بعض لوگ ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں. ہاں, باہر نکلنا ہے تو ریویژن کر کے جاؤ انشاءاللہ. فرسٹ ٹائم, نمبر 2 نمبر 3 پلیس, نمبر 4 مٹیریل, نمبر 5 کنڈیشن اس کا کرنے کا طریقہ, نمبر 6 سیکوینس ترتیب, نمبر 7 اور ویری گڈ ماشاءاللہ بارک اللہ, بہت خوشی ہوئی مجھے. اب کیا ہے, یہ سب بات ہو گئی, پھر بھی کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. بھئی ہم کہہ رہے ہیں دیکھو دین میں نئی چیز مت لاؤ, ہاں, تو بعض لوگ پھر بھی اس میں اٹک ہی جاتے ہیں, آرگیو ہی کرتے ہیں. تو لاسٹ میں ابھی ہم ختم کرنے سے پہلے کچھ ایسی مثالیں بتائیں گے کہ جو لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے ہم انہیں کہتے ہیں ذرا یہ سوچو. مثال کے طور پہ اذان ہم دیتے ہیں, اذان ہوتی ہے, اذان کے آخری الفاظ کیا ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اچھا کلمہ پورا کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ اب ہم آپ سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, میں وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو یہ سب باتیں ہونے کے بعد ابھی بھی بولتے ہیں نہیں دین میں نئی چیز آ سکتی ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نئی چیز آ سکتی ہے نا, یہ بھی نیا کریں گے تو صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ آپ ان کی طرف سے جواب دے سکتے ہو. کیوں غلط ہوگا؟ ہر کوئی کہے گا غلط ہوگا, لیکن کیوں غلط ہوگا؟ ثابت نہیں. یہ جو الفاظ کہا نا آپ نے ثابت نہیں ہے. یہ الفاظ اگر کوئی بول دے یعنی کہ وہ ثبوت چیک کرے گا انشاءاللہ, یعنی کہ ما لیسا منہو جو حدیث کے الفاظ ہے نا, ما لیسا منہو جو اس کے ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ اس میں نہیں پڑے گا. پھر انشاءاللہ ثبوت والی چیز کرو گے بچ جاؤ, ثابت ہے وہ چیز کریں گے بچ جائیں گے. ہاں تو ثابت ہے تو کرو, سب لوگ کریں گے, اور ثابت نہیں ہے تو فہوا رد, ریجیکٹ ہو جائے گا. سیکنڈ پوائنٹ, ایک سیکنڈ مثال. یہ مثال میں کیوں دے رہا ہوں آپ کو بتا دوں کہ میں چاہتا ہوں کہ سامنے والا یہ الفاظ کہے. کون سے الفاظ؟ ثابت نہیں ہے. ہاں, دوسری مثال, جیسے دیکھیے امام صاحب نماز میں سلام کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ تو اگر پیچھے والے ایک آواز میں کہے وعلیکم السلام, صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ کیوں؟ ثابت نہیں. لاجیکلی بات صحیح ہے, عقل کے اعتبار سے کلمہ پورا ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن نہیں, اللہ نے کہا ختم, اللہ کا کلام آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی, عقل میں آتا نہیں آتا, عقل نیچے ہے. عقل قرآن اور حدیث کو چیلنج کرنے کے لیے نہیں ہے, قرآن اور حدیث کے اوپر لے آنے کے لیے نہیں ہے. عقل کا مقام نیچے ہے, آ گیا قرآن حدیث میں, فنش. اسی طرح سلام کا جواب وعلیکم السلام ہوتا ہے, لیکن نہیں دیں گے, تبھی ہم بھی سلام ہی کریں گے. ہاں کیوں؟ یہی طریقہ ہے, یہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو عقل کو ہم چھوڑ دیں گے, دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی. ایک تیسری اور چوتھی مثال کہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھے, فرض جماعت سے پڑھے, سنت کیسے پڑھتے ہیں لوگ؟ اکیلے. اگر کوئی سنت بھی جماعت سے پڑھنے لگے تو صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ کیوں؟ ثابت نہیں. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ دیکھو کچھ لوگ, کئی لوگ کیا بولتے ہیں, بولے دعا اکیلے اکیلے مانگو, اس کی جگہ مل کے سب لوگ مانگیں گے. مل کے مانگنا ہے, کہیں پہ ثبوت ہونا چاہیے. اکیلے اکیلے مانگنا ہے, ثابت ہے تو کرو. مطلب ہم کیا دیکھتے ہیں, کوئی چیز ٹائم, نمبر, پلیس, یہ سب جو ہے نا وہ سب فکس کرنا ہے, دلیل دو تو کر سکتے ہیں. اگر دلیل نہیں ہے تو تم بھی مت کرو, ہم بھی نہیں کریں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ محنت سے کریں اور لاسٹ میں وہ ریجیکٹ ہو جائے. اسی طرح کوئی وضو کرنے میں کہے بھائی وضو تو کرتے ہیں ہم لوگ, مجھے اور اچھا وضو کرنا ہے, میں صابن لگا لگا کے وضو کروں گا, زیادہ اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہاں عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ وضو کیا ہے؟ اچھا ایسے ہی منہ دھونا ہے صابن لگا کے تو
دھو سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا سیکھ کے جا رہے ہو آپ لوگ یہاں سے؟ بولے آج سکھا کے بھیجے کہ صابن نہیں لگانا چاہیے. صابن لگا کے وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اس میں نئی چیز لائیں گے فہوا رد. آپ کو دھونا ہے صابن لگا کر، پہلے دھو لو جتنا دھونا ہے. وضو شروع کرو گے تو وضو میں صابن کا دخل نہیں ہے نا. تو یہاں پہ یہ 4 مثال دینے میں مقصد یہ ہے کہ دین میں نئی چیز نہیں لا سکتے. میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات میں اتفاق پہ آ جائیں کہ قرآن حدیث میں جو ہے نا سب مل کے کریں گے، اور جو نہیں ہے نا وہ نہیں کریں گے. آخر میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا اور ایک مثال دوں گا. سوچو، آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ ہو اسٹیشن پر، ٹرین آ رہی ہے، اور کوئی اگر ٹرین پکڑنے کے لیے بھاگا اوپر برج پر، پھر برج پہ بھاگ رہا ہے، پھر نیچے اترا، اس میں ٹرین چلنے لگی، ٹرین چل رہی ہے، اس کے پیچھے بھی بھاگ رہا ہے، لیکن لاسٹ میں ٹرین ملی ہی نہیں. تم بھاگا بھی، ٹرین بھی نہیں ملی، محنت بھی گئی اور ٹرین بھی گئی. میرے بھائیوں، ایسا ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو دین میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں. وہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن لاسٹ میں کیا ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے، فہوا رد ہو جاتا ہے، ریجیکٹ ہے. کیونکہ یہ نئی چیز نہیں لا سکتے. یہ بات سمپل سی بات ہے بھائی، اتنی سمپل سی بات ہے. اتنی سی بات سمجھ لو کہ جو کرنا ہے نا، تھوڑا ٹائم نکالو. تو جو دین میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے کہ وہ محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ فہوا رد. تو میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل کہہ دو، ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اعمال کے معاملے میں سب سے بڑا نقصان کس کا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو رہی تھی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مطلب کوششیں جن کی ضائع ہو رہی تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ نے کہا سب سے بڑا نقصان جو اعمال کے معاملے میں ہوا وہ انہی لوگوں کا ہوا. تو ہم سب بھائیوں کو ابھارتے ہیں، سب بہنوں کو ابھارتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع پیروی کرنا ہے. ہمیں دین میں نئی نئی چیزیں نہیں لانا ہے. ہمارے قدم پیچھے رہیں گے تو ہی ہم کامیاب رہنے والے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے ان کی سنت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے، اتباع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ ہمیں دین میں نئی نئی چیزوں سے بچنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ، اس سیریز کو بنانے میں محمد اینڈ فیملی نے اپنا پورا تعاون دیا. آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو اسپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر. کیا آپ کو مدرسے میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا؟ کیا آپ کو بھی علم کی تلاش ہے؟ اس تیز رفتار زندگی میں جہاں انسان کو اپنے کاروبار، دفتر اور گھر بار سے فرصت نہیں، ایسے ماحول میں میں ارشد حسین سید آپ کے لیے لا رہا ہوں صرف اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی. 5 منٹ کا مدرسہ، جانیے کم وقت میں زیادہ باتیں. جلد آ رہا ہے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. اللہ کے پیارے پیارے نام دیکھیے معاذ عمری کے ساتھ صرف i+ ٹی وی پر. جب کبھی صحیح بخاری کا حوالہ آ جائے تو اس کے بعد اس بات کی قطعی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، کیونکہ صحیح بخاری کی صحت پر امت کے تمام علماء کرام کا اجماع اور اتفاق ہے. آئیے ہم اور آپ اس عظیم کتاب کی روشنی میں یہ جانیں اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کیا تھا، آپ کی عبادات کا طریقہ کیا تھا، آپ کے معاملات کا طریقہ کیا تھا، اپنی امت کو کس طریقے زندگی دینا چاہتے تھے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. درس بخاری، قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب کے پیغام کو جانیے شیخ عبد البر مدنی کے ساتھ ہر جمعہ رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. علم
فرض ہے ہر مسلمان پر، لیکن ہمارا بڑا طبقہ اس فریضے سے ہے بے خبر۔ کہیں اس لا علمی میں یہ قیمتی زندگی ضائع نہ ہو جائے۔ فرمان الہی ہے، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ اب اس فکر سے ہم لا رہے ہیں ایک نیا پروگرام، دینی ہیلپ لائن۔ ایک سوال ہے جس کے جواب کے لیے میں بہت دنوں سے پریشان ہوں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے جس کا جواب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننا چاہتا ہوں۔ جہاں علماء دیں گے آپ کے سوالوں کے جوابات۔ ہر پیر سے بدھ واٹس ایپ سے ویڈیو، آڈیو اور میسج سے کریں سوال۔ دینی ہیلپ لائن 9372727037 پر، اور دیکھیں اپنے سوالوں کے جواب اسی ہفتے سنیچر اور اتوار کو شام 7 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ علمی پیاس اب ہوگی دور، کرنٹ ایشوز، برننگ ٹاپکس اور دینی مسائل پر اب ہوگی بات۔ بڑے بڑے علماء اور اسکالرز سے ہوگی تمام مسائل پر بات، پوچھے جائیں گے ان سے سوالات۔ دیکھیے i+ ٹی وی کا نیا پروگرام علم سے ملاقات، ہر جمعہ شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے، میں کسی غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ مجھے اپنی سی کوشش میں لگا رہنے دو، پھر دیکھو میں جس پودے کو چھو لوں گا وہی خوش رنگ نکلے گا۔ یہی آسائشیں اعجاز ہندی مار ڈالیں گی، زمیں کی وسعتوں کا دائرہ بھی تنگ نکلے گا۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تخلیق مسرت ہے علم کیا جانے، ہونٹوں پہ تبسم ہے تو غم کیا جانے، ہم کو نہ کسی قہر سے منسوب کرو، ہم امن کے خواہاں ہیں ستم کیا جانے۔ وہی تو کام اچھا رہ گیا ہے، ہمیں بس یاد اتنا رہ گیا ہے، محبت کم مروت ہے زیادہ، وہاں بس آنا جانا رہ گیا ہے۔ نرالا دور ہے اس دور میں جھوٹے چمکتے ہیں، ستاروں سے زیادہ آج کل ذرے چمکتے ہیں، ہمارے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں انگلیاں جس کی، اسی کے بازوؤں پر امن کے تمغے چمکتے ہیں۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ بس میں رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، شعر و شاعری کا خوبصورت اور بہترین گلدستہ، ہر سنیچر رات 8:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ i+ ٹی وی ایپ اینڈرائڈ اور iOS دونوں پر موجود، ابھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ آخر قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، معانی اور مفاہیم کے ساتھ، اور اس کے اندر کیا اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے، دنیا والوں کے لیے بیان کیا ہے، یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ سوال ہم سبھی سے یہی ہے، کیا اس قرآن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا اس قرآن سے ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں؟ میری زندگی سے بھی، آپ کی زندگی سے بھی قرآن مجید کے فوائد معدوم ہیں، ختم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ خلاصۂ قرآن یعنی شیخ خلیل الرحمان سنابلی کے ساتھ ہر جمعہ رات 9:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر۔ مختصر پیغام ہماری آپ کی زندگی کے لیے، محمد کاظم کے ساتھ دیکھیے i+ ٹی وی پر۔ مضبوط بنیادیں
اسلام کے ایسے کئی سارے موضوعات ہیں جن کی معلومات ہر ایک مسلمان کے پاس ہونی ہی چاہیے، اور جن کے تعلق سے اگر کوئی ایک انسان صحیح بات سمجھ لے تو اس کی بنیاد اور اس کا بیسس، اس کا فاؤنڈیشن صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک فارمولا صحیح اگر مل گیا تو اس سے بہت سارے پرابلم آدمی خود بھی سالو کر سکتا ہے۔ اسلام نے زندگی کے کئی سارے شعبوں کے تعلق سے ہمیں معلومات دی ہے، لیکن یہ ساری معلومات میں کون سی وہ معلومات ہے، کون سا وہ علم ہے جو سب سے اہم ہے، جو سب سے ضروری ہے، جو جاننے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا؟ تو وہ ساری باتیں انشاءاللہ اس کورس میں آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ ایک کے بعد ایک کر کے انشاءاللہ آئیں گے۔ مضبوط بنیادیں زید پٹیل کے ساتھ ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسجد کی آباد کاری وہ شخص کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ڈرتا نہیں۔ رب تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے، لا واللہ ما رأوک، نہیں اللہ کی قسم، بغیر دیکھے ہی یہ آپ کی تمجید، آپ کی تحمید، آپ کی تسبیح، آپ کی تکبیر بیان کرتے ہیں۔ ابن آدم کو ندامت حاصل ہوگی، حسرت حاصل ہوگی قیامت کے دن ہر اس وقت پر جس میں اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، کامیابی کی راہ، جانیے شیخ ڈاکٹر طارق مدنی کے ساتھ ہر پیر رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ i+ TV دیکھنے کے لیے آج ہی اپنے کیبل آپریٹر سے ڈیمانڈ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان ارشد حسین سید آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ ہم 3 باتیں جانیں گے: گناہ، اللہ کی نشانیاں اور سیرت۔ گناہ میں آج ہم اسلام کی رحمت اور عفت کو دیکھیں گے کہ اسلام نے جس طرح سے حقوق انسانی رکھے ہیں اسی طرح سے جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہیں اور جانوروں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ ہاں ناظرین، جانوروں کو تکلیف دینا گناہ ہے جس کو آج اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک عورت صرف ایک بلی کو باندھ کر کے رکھنے کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ اس عورت نے بلی کو باندھا، نہ اس کو کھانا دیا اور نہ ہی اس کو چھوڑا تاکہ وہ جا کر کے کھائے کیڑے مکوڑوں کو۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ایسی عورت کو جس نے ایک بلی کو تکلیف دی، اللہ تعالیٰ نے آگ میں ڈال دیا۔ سوچئے ناظرین، لوگ آج کہتے ہیں کہ اسلام میں انسانی حقوق نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ پڑھیں، اسلام کو جانیں کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے ایک جانور کو بھی بغیر کسی وجہ کے تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ لہذا پرندوں کو اور اسی طرح جو پالتو جانور ہیں ان کو پالیں، لیکن ان کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرے، ان کی حفاظت کرے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دے، ورنہ یاد رکھیے کل قیامت کے دن اس کا جواب آپ کو دینا ہے اور یہ گناہ ہے۔ آئیے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی مکڑی آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کتنی خصوصیات ہے۔ جب ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں کبھی اس کے اندر ایک انجینئر نظر آتا ہے جو بڑے ہی منصوبہ بندی کے ساتھ اپنا مکان تعمیر، اپنا گھر تعمیر کرتی ہے، یا کبھی ہمیں انٹیریئر ڈیزائنر کی طرح نظر آتی ہے جو اپنے لیے بہت باریک بینی سے مضبوط رسیوں سے اپنا گھر بناتی ہے، مضبوط دھاگوں سے اپنا گھر بناتی ہے۔ اسی طرح کبھی خطرناک تحلیلی زہر تیزاب اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق مکڑی ہے جس کے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر مثال بھی دی ہے نا۔ ناظرین، مکڑی کی خصوصیات میں سے 1-2 خصوصیت میں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کو پتا ہے اتنا چھوٹا سا جانور اپنے لیے ایک خاص قسم کا جالا بناتا ہے جس سے وہ جانور کا شکار کرتا ہے نا، یعنی شکار کرنے کے لیے وہ ایک خاص طریقے کا جالا بناتا ہے، اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس شکار کو وہ تازہ رکھنے کے لیے ایک الگ قسم کا جال بناتا ہے۔ سوچئے
ایک چھوٹی سی مکڑی جس کے اندر بہت ساری خصوصیات ہے، یہ تو میں نے صرف 2 رکھی ہے، بہت ساری خصوصیات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کتنی لاجواب ہے، کتنی بہترین ہے. یہ نشانیاں اللہ کی شان ہمیں بتاتی ہے، اللہ کا رتبہ ہمیں بتاتی ہے. ضرورت ہے صرف غور و فکر کی. آئیے ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ہمارا تیسرا موضوع ہے سیرت النبی. سیرت النبی. ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، آپ تکلیف اور پریشانی محسوس کرنے لگے تو آپ حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور کہا زمیلونی زمیلونی، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر ڈال دو. جب آپ کا ڈر اور خوف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو آپ نے اللہ کے نبی کو تسلی دی. یاد رکھیے، جب عورت اچھی ہوتی ہے، با اخلاق ہوتی ہے، تو وہ اتنے اعلیٰ مرتبے پر ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کو تسلی دینے کا ذریعہ بنتی ہے. ہاں، اللہ کے نبی سے آپ نے کہا تھا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. واللہ لا یخزیک اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. آپ جو ہے کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ بوجھل لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی مسکینیت کو دور کرتے ہیں، آپ حق کی راہ میں کتنی بھی مشکل آئے آپ ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں. لہذا آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یہ اللہ کے نبی کے صفات تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دینے کے لیے بتائی. لہذا ہمیں بھی ان صفات کو اپنانا چاہیے، اور عورتیں دھیان رکھیں، ہر عورت کو حضرت خدیجہ بننا چاہیے جو اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور انہیں تسلی دیتے رہیں، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں. ناظرین، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اور باتیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا، لہذا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. آخر قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، معانی اور مفاہیم کے ساتھ، اور اس کے اندر کیا اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے، دنیا والوں کے لیے بیان کیا ہے، یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے. سوال ہم سبھی سے یہی ہے، کیا اس قرآن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا اس قرآن سے ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں؟ میری زندگی سے بھی، آپ کی زندگی سے بھی قرآن مجید کے فوائد معدوم ہیں، ختم ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ خلاصۂ قرآن یعنی شیخ خلیل الرحمان سنابلی کے ساتھ ہر جمعہ رات 9:30 بجے صرف i+TV پر. i+TV بہتر زندگی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو میرا موضوع ہوگا وہ موضوع ہے کہ داماد یا شوہر کے انتخاب کے شرائط اور آداب۔ ہم نے اس سے پہلے الحمدللہ بیوی کے یا بہو کے انتخاب کے شرائط اور آداب، مطلب اگر ایک انسان نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس نکاح کے لیے ظاہر سی بات ہے اگر وہ لڑکا ہے تو لڑکی کا انتخاب ہوگا۔ ہم نے پچھلی مرتبہ ایک لیکچر میں یہ تفصیلاً دیکھا تھا کہ لڑکی کے انتخاب میں کیا کنڈیشن اسلام نے باندھے، اور کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ کیا جو ہے آداب بھی لحاظ رکھا جائے وہ بھی میں نے رکھے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب میں نے شادی کی بات کی اور لڑکی کے لیے کیا کنڈیشن اور آداب ہو رکھے تو ظاہر سی بات ہے لڑکوں کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ ایک انسان اگر اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے نکلتا ہے اور ایک لڑکی کو جہاں قبول کرنے کی شریعت نے جو ہے اجازت دی ہے، مطلب ایک لڑکی کا نکاح بغیر اس کی مرضی کے نہیں ہو سکتا، تو وہیں ایک لڑکی کا نکاح بغیر اس کے ولی کی مرضی کے بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو داماد کا انتخاب مطلب ولی اگر چنتا ہے تو، اور شوہر کا انتخاب مطلب ولی اپنی بیٹی سے یا ولی اپنی بھتیجی سے یا بھانجی سے یا نواسی سے یا پوتی سے، مطلب ولی چاہے والد ہو، والد نہ ہونے کی شکل میں چاچا، ماموں، نانا، دادا جو بھی ہوتا ہے اس کا، تو ولی جو ہے اپنی اس جس کو کہیں گے اس بچی سے اجازت لیں گا، ولی بھی راضی ہے اور بیٹی بھی، چونکہ یہ کنڈیشن ہے یاد رکھیں اسلام میں نکاح کے جو 4 شرائط ہیں، پہلی ہے ولی کا راضی ہونا، ٹھیک ہے، دوسرا ہے مہر کا طے ہونا، تیسرا ایجاب و قبول، مطلب لڑکے کو لڑکی پسند ہو، لڑکی کو لڑکا بھی پسند ہو، دونوں کے لیے ضروری، لیکن ولی کا راضی ہونا ضروری یاد رکھیں، اور 2 گواہ ہو، یہ 4 کنڈیشن ہے۔ تو یہاں جو ہے لڑکی کو لڑکا پسند آنا بھی ضروری ہے، لیکن یہاں لڑکی کے معاملے میں ولی بھی راضی ہونا ضروری ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں داماد اور پھر کہہ رہا ہوں شوہر کے انتخاب میں، چونکہ لڑکی اپنے چوائس سے کسی کو شوہر نہیں بنا سکتی جب تک کہ اس کا ولی اس معاملے میں راضی نہ ہو۔ تو بہرحال داماد یا شوہر کے انتخاب میں کیا کنڈیشنز ہوں گے، مطلب شریعت نے ایک لڑکے کے چوائس میں کیا کنڈیشنز رکھی ہے۔ جیسا لڑکی کے معاملے میں ہم نے تمام شرائط دیکھے تھے اور آداب دیکھے تھے کہ ایک لڑکی کو اگر سلیکشن کرنا ہے، ایک جو ہے شادی کے لیے انسان جاتا ہے اور اس کو جو ہے ایک بیوی کا انتخاب کرنا ہے تو کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھیں گا۔ اسی طرح اب ایک آدمی کو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، مطلب وہ جو ہے داماد کی تلاش میں ہے۔ ایک لڑکی کو ایک والد آپشن دیتا ہے کہ آپ نکاح کے لیے میں یہ لڑکے کو پسند کرتا ہوں، کہ آپ بھی پسند کرتی ہو، تو اس نے کیا کرائیٹیریا اس کے ذہن میں ہو، اس لیے کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں لڑکوں کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے پاس لڑکیوں کے لیے تو کئی کرائیٹیریا ہیں جو ہم دیکھ چکے، خوبصورتی، مالداری، حسب نسب اور پتہ نہیں کیا کیا، جہیز کتنا لائیں گی اور ساری چیزیں، خوبصورتی کے اپنے گھٹیا سے گھٹیا معیار جو ہم نے بنا لیے وہ سب تو ہو گئے بہرحال، لیکن لڑکوں کے اندر عموماً جو ہے خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، عموماً عام طور سے، اور حسب و نسب بھی دیکھا نہیں جاتا، بولتے ابھی کیا ہے لڑکا وہ دیکھو۔ لیکن ایک چیز ہے جو ہمارے پاس ایک کرائیٹیریا بنی ہوئی لڑکوں کے انتخاب میں، کنڈیشن بنی ہوئی چوائس آف، جس کو کہیں گے داماد کے لیے، سن ان لا کے لیے، وہ کیا ہے کنڈیشن؟ مالداری۔ مطلب لڑکوں کے انتخاب میں جو سب سے بیسک اور سب سے فرسٹ کرائیٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ مالداری، کتنا کماتا ہے یا کس کمانے والے خاندان سے ہے، یا تو کماتا نہیں بھی ہے تو خاندان ایسا ہو کہ اب بزنس سنبھال لیں گا کہ پورا جو ہے اسٹیٹ سنبھال لیں گا تو بہرحال خود بخود مالدار ہو جائیں گا، یا پھر کتنا ارننگ کرتا ہو، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ کمانے کا لڑکوں کا اتنا سیریس میٹر ہو چکا ہے کہ ہماری بہنیں بہت ساری اپنے نکاح کو تاخیر کرتی ہیں، مطلب بہت ساری لڑکیاں شادی نہیں کرتی اس لیے کہ وہ اس جس کو کہیں گے شہزادے کے انتظار میں زندگی گزارتی ہے، جو شہزادہ اس کے خوابوں کا ہے، جو مال و دولت میں بہت اعلیٰ ہوں گا،
جو چلتا ہوں گا تو لوگ اس کو سلام کرتے ہوں گے، جس کی گاڑیوں کو، جس کے گھر کو دیکھ کر لوگ واہ واہی کریں گے، جس کے ساتھ جب ہماری یہ بہن شادی کر کے جائیں گی تو اس کی سہیلیوں میں اس کی تعریف اور چرچا ہوگا، ہے نا، اس کا نام اور نمود ہوگا. تو یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ لڑکوں میں صرف مالداری دیکھی جاتی، باقی کچھ نہیں دیکھا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس مالداری کو چونکہ کرائٹیریا بنا لیا گیا، بہت ساری بار نکاح کے پیغام آ جاتے ہیں اچھے لڑکوں کے، پھر بھی ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. کون؟ لڑکی والے یا لڑکی خود. کیوں؟ کہ وہ اس پرنس کے انتظار میں ہوتی ہے، اس شہزادے کے انتظار میں ہوتی ہے، اور وہ شہزادے کا انتظار کرتے کرتے زندگی کا لمبا عرصہ گزر جاتا ہے. اور شادی لیٹ ہونے کی وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ یاد رکھیں. بہرحال ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے اب شادیاں کیوں لیٹ ہوتی کیا، لیکن لڑکوں کے لیے جو ایک واحد کرائٹیریا ہمارے سماج میں چلتا ہے، کتنا کماتا ہے، جس کو یا تو اس کے والد کے سٹیٹس سے، اس کے خاندان کے سٹیٹس سے، یا اس کی ڈگریز سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ نہیں ڈگریز ہے تو کچھ نہ کچھ فیوچر تو انشاءاللہ برائٹ ہے. ابھی جو بھی ہے ابھی 10,000 کماتا ٹھیک ہے، لیکن ڈگریز اس کی اتنی اعلیٰ اتنی ہائی ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں وہ 1,00,000 2,00,000 کما لیں گا، یا کم از کم اس کے باہر جانے کے پلانس ہیں، گلف جانے کے پلانس ہیں. اگر پلانس بھی ہے تو لوگ دے دیتے تھے، اچھا پلان ہے تو ٹھیک، پلانس ہے جانے کے، اور وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ بیوی کو بھی ساتھ لے جائیں گا تو بولتے بس پھر اس کو دینا چاہیے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو یہ ایک بڑا اہم کرائٹیریا ہو چکا ہے ہمارے پاس. اور ایک اور کرائٹیریا اس میں کیا ہوتا ہے، مالداری کے علاوہ جو لڑکوں میں آج کل دیکھا جاتا ہے وہ یہ شارٹ فیملی ہونا، بہنیں کم سے کم ہوں. اگر والدہ کا انتقال ہو گیا تو سونے پہ سہاگا، چونکہ ساس نہیں رہیں گی بیٹی کو جاتے ہی، تو یہ سب کرائٹیریا بھی دیکھ. چھوٹا خاندان ہو، چھوٹا تو پھر کم خرچ کریں گا، جو کچھ خرچ کریں گا مجھ پہ ہی خرچ کریں گا، ہماری بیٹی بھی خرچ کریں گا. یہ سب فالتو کرائٹیریاز اور کنڈیشنز اور آداب جو ہم نے ایٹیکیٹس اور سوسائٹی نے بنا لیے، سب کو ہم کو توڑنا ہے، اور توڑ کر ہمیں اس طریقے پہ جانا ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم تک بھیجا ہے، اور وہ واحد طریقہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا. اور اسی طریقے پہ اگر ہمارے نکاح ہوں گے اور دنیا کے سارے معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی فوز اور فلاح، کامیابی حاصل کریں گے، سکسیس گین کریں گے. یاد رکھ لیجیے. تو وہ کیا کرائٹیریا ہے کنڈیشن سے لڑکے کے انتخاب میں، چوائس میں، آئیے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. اور انشاءاللہ عزیز ان کنڈیشنز کے اندر کچھ واقعات بھی رکھتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ عزیز. آئیے پہلا کنڈیشن جو ایک لڑکے کے انتخاب کے لیے، داماد کے انتخاب کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا. اور شوہر کا انتخاب کوئی لڑکی کرتی ہے ولی راضی ہونے کے بعد تو وہ کرائٹیریا کیا ہوگا. فرسٹ کرائٹیریا کنڈیشن یاد رکھیے جو سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ نے بیان کر فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، کہ مشرک مردوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ با ایمان نہ ہو جائے. آگے فرمایا مومن عورتوں کو مشرک مردوں سے زوجیت میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. مشرک مرد سے خواہ وہ تمہیں کیا ہی بھلا لگے، مومن غلام زیادہ بہتر ہے. مطلب فرسٹ کرائٹیریا سلیکشن آف داماد میں، داماد کے انتخاب میں، وہ کیا ہے؟ ایمان والا ہونا، با ایمان ہونا. مردوں کے اس میں مطلب لڑکی کے انتخاب میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی، لیکن لڑکی کے انتخاب میں مردوں کو ایک ایکسٹرا چوائس تھی. وہ کیا تھی؟ وہ کتابیہ سے بھی نکاح کر سکتا تھا، مشرکہ کو تو نہیں، لیکن کتابیہ اس کے لیے تھی. مطلب مومن کے علاوہ کتابیہ، کتابیہ مطلب وہ عورت جو یہود و نصارہ میں سے ہو لیکن پاک دامن ہونا، وہاں بھی کنڈیشن اور شرط تھی. تو یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی خاتون ہوتی ہے تو مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کو مومن کے علاوہ کوئی آپشن اور چوائس نہیں ہے. غلط فہمی ہوتی ہے، ارے مسلمان مرد اگر یہود و نصارہ سے شادی کر سکتے ہیں بغیر مذہب تبدیل کرائے کے تو اس کا مطلب مسلمان عورت بھی نہیں. یہ کنڈیشن صرف اور صرف مرد کے لیے ہے یہ بات. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ مومن عورتوں کو مشرک مردوں کی زوجیت میں مت دو، نکاح میں مت دو جب تک کہ با ایمان نہ ہو جائے. اس لیے کہ مشرک مرد خواہ کتنا ہی تمہیں اچھا لگے، کسی بھی وجوہات کی بنیاد پہ جو دنیاوی کرائٹیریاز ہے، وہ اس سے زیادہ بہتر غلام ہے جو مومن ہو. تو اس آیت سے پتا چلا سب سے امپورٹنٹ چیز اور فرسٹ کنڈیشن میرج کے لیے اگر کوئی داماد کا انتخاب کرتا ہے، شوہر کے لیے خواہش کرتی ہے ہماری بہن، تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ با ایمان ہونا، جو آج کے دور میں سمجھنا اس مسئلے کو بہت زیادہ بے انتہا ضروری ہے. جبکہ ایمان کے علاوہ بھی لوگوں نے دنیاوی خوبصورتی، مال و دولت، خاندان کو کرائٹیریاز بنا لیا، جبکہ وہ با ایمان ہوتا ہی نہیں سرے سے. سمجھے آپ؟
تو فرسٹ کرائٹیریا، فرسٹ کنڈیشن میرج کے لیے اگر داماد کا سلیکشن ہم کر رہے ہیں تو وہ ہے با ایمان ہونا، چاہے پھر کتنا ہی غریب ہو، اسٹیٹس کے اعتبار سے غلام کیوں نہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے ایک غیر ایمان والے سے، ایک مومن جو ایک مشرک سے جو شرک کرتا اللہ کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کنڈیشن بہت واضح ہے، تو ایک مومنہ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے سوائے ایک مومن کے۔ یہ فرسٹ کرائٹیریا اور فرسٹ کنڈیشن ہے، لیکن اس میں بھی بہت سارے لوگ اس حدود کو لانگ کر شادیاں کرتے ہیں اور بعد میں ساری زندگی سوالات کرتے اور پچھتاتے ہیں کیا ہماری شادی درست ہے۔ اب کیا کہیں گے، قرآن نے کہہ دیا نکاح نہیں ہوتا ایسے۔ مومن ہونا کنڈیشن ہے، یا مسلمان مرد ہے تو مومن یا کتابیہ ہونا کنڈیشن ہے، اہل کتاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا فرسٹ کرائٹیریا، فرسٹ کنڈیشن نکاح کے لیے۔ آئیے سیکنڈ کنڈیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیکنڈ کنڈیشن، یس آداب بہرحال وہی مکس چلتے جائیں گے ہم لوگ آگے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کنڈیشن اس کے لیے جو ہوں گی نکاح کے لیے، اور تھرڈ دونوں کو ایک ساتھ لا دیتا ہوں چونکہ وہ ایک ساتھ روایتوں کے اندر آتے ہیں۔ تو سیکنڈ اور تھرڈ کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے، دیندار اور با اخلاق ہو۔ دیندار مطلب ایمان والا تو ہے، ہو گیا فرسٹ کرائٹیریا، لیکن ایمان والے تو بہت ہیں لیکن پریکٹسنگ کتنے ہیں، ہے نا؟ تو پریکٹسنگ ہو، دیندار ہو، سیکنڈ کرائٹیریا، اور تھرڈ با اخلاق ہو۔ اور ان دونوں باتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ایک ساتھ رکھا، اس لیے میں اس کو ایک ساتھ رکھ رہا ہوں، سیکنڈ اور تھرڈ کنڈیشن۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے حدیث کے اندر، جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے اور اس کے دین اور اخلاق اچھا ہو تو اپنی بہن یا بیٹی کو اس سے نکاح کر دو ورنہ فساد مچ جائے گا۔ اور یہ روایت جامع ترمذی کی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ جامع ترمذی کی روایت میں؟ جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے اور اس کے دین اور اخلاق اچھا ہو تو اپنی بہن یا بیٹی اس کے نکاح میں دے دو ورنہ بڑا فساد ہوگا۔ مطلب جب تم دین اور اخلاق کو چھوڑ کر دوسرے کرائٹیریاز کے بیسس پر لوگوں کو اپنی بیٹی یا اپنی بہن دوں گے تو بڑا فساد ہوگا۔ یا دوسرا معنی ہے دیندار لڑکوں کا رشتہ آ جائے تو نکاح کر دو ورنہ فساد ہوگا، اس لیے کہ تم دوسرے کرائٹیریاز کو ڈھونڈو گے جو کہ غیر شرعی ہوں گے، یا پھر اپنے نفس پہ تم خود ظلم کر لو گے ان کرائٹیریاز کو باندھ کے، جیسا آج ہوا۔ ہم نے اپنے کرائٹیریاز اڈاپٹ کیے لڑکی کی چوائس میں، لڑکوں کی چوائس میں، آج ہمارے نکاح مشکل اور مہنگے ہو چکے ہیں، اور ہوتے بھی تو اللہ رحم کرے کئی فیصد در میں جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں، ڈیورس ہو جاتا ہے، ڈائیورس ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، خلع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز کو سمجھنا ہے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں، سنیے غور سے آگے کیا فرماتے ہیں، فساد ہوگا۔ عرض کیا گیا اگر اس میں کچھ جسمانی نقائص ہو تو، فزیکل ڈسیبلٹیز بھی ہو تو، ہاتھ خراب ہے، پیر خراب ہے، انگلی نہیں ہے، ہاتھ برابر نہیں ہے، ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کان خراب ہے، کیا پوچھا جا رہا ہے سوال کہ اگر وہ لڑکا جس کا رشتہ آیا میری بہن یا بیٹی کو فزیکل ڈسیبلٹیز بھی ہو تو، لیکن دینداری اور بااخلاق ہے، لیکن فزیکل ڈسیبلٹیز ہو تو، جسمانی نقائص ہو تو بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی کہ جب کوئی ایسا شخص رشتہ طلب کرے جس کا دین اور اخلاق تمہیں اچھا لگے اس سے نکاح کر دو۔ جب تمہیں کوئی ایسا شخص رشتہ بھیجے تمہاری بہن یا بیٹی کے لیے جس کے دین اور اخلاق اچھا ہو تو نکاح کر دو۔ جب تمہاری بہن اور بیٹی کے لیے کوئی شخص دیندار دین اور اخلاق والا رشتہ بھیجے تو اس سے نکاح کر دو۔ پہلے فرمایا ایک بار دیندار اخلاق ہو تو نکاح کر دو، پوچھا کیا جسمانی نقائص ہو تو، فزیکل ڈسیبلٹیز ہو تو، اگزامپل میں نے دے دیا، ہاتھ خراب ہے، پیر خراب ہے، ناک خراب ہے، دانت خراب ہے، کان خراب ہو سکتا ہے کسی مرد کا، تو کہا تب بھی دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس کیا ہے دینداری۔ جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، جنت میں جا کے تو ہم پرفیکٹ ہیومن بینگز ہو جائیں گے، دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا پرفیکٹ ہیومن بینگز۔ ہم ویسے اگیں گے جیسے سبزیاں اگتی جھاڑوں کی طرح پھر سے لگیں گے اور پرفیکٹ ہو جائیں گے، اتنے پرفیکٹ خوبصورتی میں کہ دنیا کی عورتیں پوروں سے زیادہ خوبصورت ان کی سردار ہو جائیں گی، اور دنیا کے مرد یہ اتنی خوبصورت ہوں گے کہ عورتیں ان کی جا بجا تعریفیں کریں گی اپنی مردوں کی، اپنے شوہروں کی کہ آپ تو اور خوبصورت لگے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مرد گھر سے باہر نکلے گا، جب بازار جائیں گا تو جنت کے بازار ایسے بازار ہے جس کے اندر ہوائیں چلتی ہے اور مشک اڑتا ہے، اس کے اندر مشک اڑتا ہے، وہ آ کر چہرے پر لگتا ہے، جب چہرے پر لگتا ہے تو مردوں کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے، لیکن اتنی ہی دیر میں ان کی عورتیں جو جنت میں ہوں گی ان کی خوبصورتیاں بھی بڑھ جائیں گی۔ جب یہ مرد گھر واپس لوٹیں گے تو ان کی بیویاں ان سے کہیں گی آپ تو اور بھی خوبصورت ہو گئے جانے سے پہلے جتنے نہیں تھے، تو وہ شوہر کہیں گے میں جب گھر سے نکلا تھا تم اب واپس آئے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ دنیا کے بازار میں جانے سے چہرے کالے پیلے ہو جاتے ہیں، وہ بازار ویسے نہیں ہے نا، تو خوبصورتی بڑھتی چلی جا رہی، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، ہے نا۔ ڈسیبلٹیز ختم ہو جائیں گی، پرفیکٹ ہیومن بینگز ہوں گے سب،
لیکن دنیا میں چونکہ ہماری بہن نے، بیٹی نے، ان کے والدین نے، ان کے سرپرستوں نے چوائس کی تھی دینداری کی، اور دیندار لڑکے سے نکاح کیا تھا، گو اس میں تھوڑی فزیکل ڈسیبلٹیز تھی، تو ان کو اس چوائس کا اجر ملے گا ادھر، اور ہمیشہ کی زندگی آرام سے گزرے. بہرحال تو کیا حدیث میں آ رہا دیکھیے آپ، جس کی دینداری اور اخلاق. ٹھیک ہے، اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کیا کرے، دینداری اور اخلاق دونوں کہہ رہے، اس لیے کہ کبھی ایک انسان دیندار ہو سکتا ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں. کیسا؟ کنجوس ہے، کنجوس ہے، دیندار ہے، دینداری میں کوئی کمی نہیں، اب کنجوس دیتا ہی نہیں خرچ کو. ٹھیک ہے، یا اسی طرح ایسی کوئی عادت ہے جو آپ کو جس سے گھن آئے، ناپسند ہو. نماز میں کوئی کمی نہیں، دین میں کوئی کمی نہیں، لیکن اخلاق میں کمی ہو سکتی ہے. تو کہا دینداری اور اخلاق دونوں دیکھو. تو جیسا مثال کے طور پر خرچ نہ کرتا ہو، یہ بھی ہے. اسی طرح جو ہے بات چیت درست نہ کرتا ہو، دیندار پورا ہے لیکن بات چیت برابر نہیں ہے نا، ہوتا ہے نا. آپ کوئی سوال کریں گا، ایک مرد کی دینداری تو پتہ چلتی ہے، اخلاق کیسے پتہ چلیں گے کہ وہ بیوی کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں اس کے گھر کے عموماً مرد کیسے رہتے ہیں عورتوں کے ساتھ، اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں وہ بچہ بھی کیسا رہیں گا. ایک عمومی طور سے جیسے کہ والد کا کیا بیہیویئر ہے والدہ کے ساتھ، بھائی کا کیا بیہیویئر ہے اس کی بھابھی کے ساتھ، تو اس سے ان کے گھر کے مردوں کا سلوک عورتوں سے پتہ چل سکتا ہے، کوئی سی ناممکن چیز نہیں. تو دینداری کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی یاد رکھیے ضروری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جو نکاح میں دیا، صرف اور صرف ان لوگوں کی دینداری کو اپنے ذہن میں رکھا. حالانکہ اس میں سے کچھ تو بالکل مالی اعتبار سے بالکل اس کو کہیں گے غریب تھے، فقیر تھے، مسکین تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نکاح ہوئے 3 لوگوں سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری دی، تو 3 داماد ہوئے آپ کے، ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص جو ایمان نہیں لائے تھے پہلے، لیکن یہ بھی بااخلاق انسان، با کردار انسان. ٹھیک. دوسرے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کے انتقال پر دوسری دی، اور دوسری کے انتقال پہ کہا کہ عثمان اگر تیسری بیٹی بھی میری کوئی ہوتی تو میں اسے بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا. اس لیے کہ عثمان کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ تھے، اتنے اعلیٰ تھے کہ ایک مرتبہ، اور اتنے اخلاق اتنے باحیا تھے آپ کہ ایک مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پنڈلی تک آپ کا کپڑا اٹھا ہوا تھا، جو کہ بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پنڈلی تک آپ کا کپڑا اٹھا ہوا تھا، اور عثمان ابن عفان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو عثمان کو تھوڑی دیر روکو، اور اپنے کپڑے کو نیچے کر لیا. صحابہ نے کہا یہ کیا، ہم تو بیٹھے تھے اور آپ کپڑا اوپر کیے ہوئے تھے. تو کہا میں کیوں نہ اس سے حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان ابن اتنے حیادات ہیں، بہت حیادات، بہت زیادہ حیادات. ٹھیک ہے. تو کہا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور اپنا کپڑا نیچے کر لیا. حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن عثمان ابن عفان بہت ہی باحیا تھے، بہت شرما جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنا کپڑا نیچے کر لیا. سمجھ رہے بات. تیسرے داماد آپ کے تھے علی بن ابی طالب. ہم سب جانتے ہیں آپ کتنے غریب تھے ابتدائی دور میں. جب نکاح ہوا تو آپ کے پاس گھر میں کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ سونے کے لیے، بچھانے کے لیے، اوڑھنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے، پانی کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے داماد ہونے والے، چونکہ آپ کی کفالت میں حضرت علی تھے، تو ظاہر سی بات ہے کفیل بھی تھے آپ اور سسر بھی تھے ہونے والے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے ہی ان کو کچھ سامان دلایا، ہے نا. روایت میں آتا ایک پانی کی تھیلی، چند گلاس، ایک چکی، ایک تکیہ جس میں گھاس بھری ہوئی تھی، اور ایک اوڑھنے کے لیے چادر. کیونکہ حضرت علی کا وہ بھی نہیں تھا. آپ کا شادی کرو گے تو یہ تو ہونا نا کچھ نہ کچھ سونے کرنے. تو پھر انہوں نے وہ خریدا اپنے ہی پیسوں سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دلایا. سمجھے آپ. تو آپ نے اخلاق دیکھے، یاد رکھیے، یہاں کہیں بھی آپ نے خاندان، مال، دولت، مقام، مرتبہ یہ نہیں دیکھا. دیندار ہے، بااخلاق ہے، اپنی بیٹیوں کو آپ نے دے دیا، یاد رکھیے، دے دیا، یاد رکھیے. اسی طرح فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم کی روایت ہے. وہ اپنا واقعہ بیان کرتی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئی جب میرے شوہر سے میری جو ہے طلاق ہو گئی. تو میں گئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 لوگوں کے رشتے آئے، ہمیں کیا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے تعلق سے بیان کیا کہ اس میں ایک یہ خرابی اور اس میں ایک یہ خرابی ہے. تو وہ کہتی میں نے دونوں سے نکاح نہیں کیا اور ایک تیسرے انسان سے جو ہے نکاح کر لیا. پھر وہ فرماتی ہے آپ سے ان کا ارشاد سن کے انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا، اور انہوں نے جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام ان کو آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشورہ لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا مشورہ دیا، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے پھر نکاح کر لیا اور اللہ نے نکاح میں خیر و برکت دی. سمجھا. تو یہاں ایک بات اور پتہ چلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا
دو صحابہ کا، آپ نے دونوں کی کچھ ایسی باتیں بتلائی جو اخلاق کے اعتبار سے وہ صحابیہ کے لیے درست نہیں تھی، وہ برداشت نہیں کر پا سکتی تھی، اور انہوں نے کہا میں نے پھر جو ہے اسامہ سے شادی کر لی، ان دونوں سے شادی ترک کر دی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے میری بیٹی میری بہن کو ایک رشتہ آیا ہے اور یہ لڑکے کا رشتہ ہے، کیا کروں، تو یہاں منہ بند کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر اس لڑکے میں کوئی قباحت، کوئی برائی ہے جو معاملات سے متعلق ہے، جو شادی کے معاملات کو خراب کر سکتی ہے، فوراً بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، کوئی آتا ہے پوچھتا ہے لڑکی مجھے دینا ہے، لڑکا دینا ہے، خاموش بیٹھ جاتے، چپی اختیار کر لیتے، پھر شادی کی کچھ مہینے بعد کیسا چل رہا کیسا چل رہا کیسا چل رہا، پھر پتا چلا ٹوٹ گیا تو بولتے ہم کو تو پہلے سے معلوم تھا، اب ہم نے بولے نہیں تم کو، کیوں نہیں بولے؟ وہ ہم کو ذرا ڈر لگ رہا تھا، ہم کو شرم آ رہی تھی، ہم کو لگا تم نے طے کر لی ہوں گی، ہم کو لگا تمہاری کتنے گہرے تعلقات ہیں، ہم کو کیا مطلب اپن کا ایک کو بیچ میں پڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بیان کر دیا۔ پتا چلا کہ اگر کوئی پیغام یا رشتہ یا معاملات کا کوئی ایشو ہو اور کوئی آ کر آپ سے کوئی بات پوچھے اور اس کی کوئی ایسی بات جو اس کے سامنے کی جائے، اس کو ناپسند ہو، جس کو غیبت کہتے ہیں، وہ کرنا بھی پڑے تو یہ جائز غیبت ہے، بلکہ جائز نہیں، میں کہتا ہوں واجب غیبت ہے، یہ غیبت کرنا پڑیں گی آپ کو، یہ واجب ہے، سمجھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی کہ سامنے کہتے تو برا لگتا، بات صحیح ہے، لیکن یہ کرنا پڑے گا، یہ غیبت میں شامل نہیں ہے، اس کا عذاب نہیں ہے، اس کا گناہ نہیں ہے، بلکہ آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ملیں گا، اس لیے کہ ایک آدمی آپ سے مشورہ لینے آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ یا تو آپ بولتے پھر میں تو بتا ہی نہیں سکتا ہوں، آپ کسی اور سے پوچھیے وہ زیادہ اچھا بتا سکتا ہے، یا ہے معلوم تو بالکل بتائیے، اچھے انداز سے بتائیے، لیکن جس کو بتایا جا رہا ہے وہ بھی اخلاق والا ہو۔ نہیں تو پتا چلا آپ بولے دیکھو بھائی میرے کو جو معلوم ہے نا وہ معاملات میں اچھا نہیں ہے، اور وہ آدمی جا کے بولا ہاں تمہارے بارے میں انہوں نے بولے تو معاملات میں اچھے نہیں، اب دیکھو اس کے سر پہ تلوار، مطلب اپنی تلوار ہٹا کے اس کے سر پہ رکھ دی، اب وہ پوری زندگی اس کے پیچھے بھاگتے رہتا، تو نے بولا تو میری شادی نہیں ہوئی تیرے وجہ سے۔ تو سامنے والے کو بھی اتنا عقل ہونا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے۔ ایک واقعہ ایسی ہوا، میرے پاس کوئی آیا، مجھ سے کہا کہ فلاں لڑکا کیسا ہے، مجھے پتا تھا اس میں بہت ساری برائیاں ہیں، تو میں نے کہا دیکھو چونکہ شادی کا مسئلہ اور یہاں واجب ہے میرے لیے آپ کو بتانا، آپ اپنی بہن کو مت دیجیے۔ بہرحال انہوں نے شادی کری دی اس سے۔ اب شادی جب ہوگی اس کے بعد وہ لڑکا آ کے مجھے بولنے لگا، بہت غیبت کے درد دیتے، میری غیبتیں کی تھی، فیض بھائی نے ایسا بولے تھے کہ شادی مت کرو لڑکے سے، میرے کو ایسا کیے، میرے پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ دیے اور فلاں کیے فلاں کیے۔ بہرحال جو بھی ہوا، تھوڑے دن بعد وہ آدمی کی اس عورت سے طلاق ہو گئی، وہی برائیوں کی وجہ سے جو میں نے بتا دی تھی، اس میں یہی بد اخلاقیاں ہیں جو شاید آپ کی بہن کو نہیں جمیں گا۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد ان کے بھائی اور وہ بہن آئی جس کے بیچاری کی طلاق ہو گئی تھی، اللہ رحم کرے، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ اس نے ایسا دھوکہ دیا، ہم نے آپ کی بات نہیں سنی۔ جب میں نے کہا آپ نے بات نہیں سنی یہ غلطی، اور وہ تلوار میرے سر پہ جو ٹیک دی وہ دوسری غلطی تھی، آئندہ سے اب میں کیوں بولوں گا کسی، آپ نے تلوار بھی رکھ دی نا میرے سر پہ، وہ آدمی پورا ٹائم مجھے وہ کرتے رہا۔ اب آپ آ کے بول رہے وہ غلطیاں تھی جو میں نے بتایا، لیکن مجھے جو تکلیف ہوئی 5-6 مہینے تک جب تک نکاح میں تھی آپ کی بہن، وہ آ کے بولتے رہا فیض میں نے ایسا کیے، تو آپ نے سمجھنا چاہیے تھا یہ بات پرسنل تھی ہماری، آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے جواب دیا۔ تو کبھی کبھار ہماری غلطی کی وجہ سے بھی لوگ ہم کو پھر ڈائریکشن نہیں دیتے، بولتے یار یہ ڈائریکشن ان کو دو، یہ پکڑ لیتے، اب گھر نہیں مل رہا، تو نے ڈائریکشن دیا، اب تو ہی بتا لے جا کر، یہ بھی سمجھنا۔ تو آپ سب نے کیا بولا، تو دینداری اور دوسری چیز کیا ہے، اخلاق، دو چیزیں اچھی ہو کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں سے تم سب میں سب سے اچھا ہوں۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، مطلب بیوی سے اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں سے سب سے اچھا ہوں۔ تو اگر ایک شوہر کا کیریکٹر ویریفیکیشن کرنا ہے، سی وی کرنا ہے، تو کس سے کرنا پڑے گا؟ بیوی جو بولیں گی وہ ویسا ہے، وائف بولیں گی وہ کیسا ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیویوں سے سب سے اچھا ہے، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں سے سب سے اچھا ہوں۔ تو ہسبینڈ کیسا ہے، آدمی کیسا ہے، کون دے سکتا ہے سرٹیفکیٹ؟ اس کی وائف دے سکتی ہے۔ دیکھیے اسلام نے کیسا مقام دیا عورتوں کو، دور جہالت میں کیا مقام تھا، اور آج بھی جو سوسائٹی یہ کہتی ہے ہم نے عورت کو بہت اونچا کیا، انہوں نے کیا کر دیا میں سمجھتا ہوں تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کے حقوق میرا پورا لیکچر ہے، میں نے بتا دیا، حقوق اور لبرلائزیشن کے نام پہ، آزادی کے نام پہ عورتوں کو کیسا غلام بنایا گیا آج کے دور میں۔ اسلام نے ریئل آزادی دی ان کو، تو کہا تم میں اچھا وہ ہے جو بیویوں سے اچھا ہو، اور میں اپنی بیویوں سب سے اچھا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا عمومی اخلاق کا پتہ کریں اس کے تعلق سے، اور ان کے آس پاس ان کے گھر والوں، ان کے گھر کے مردوں کے اخلاق سے بیویوں کے ساتھ کیسے پتہ چل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا تیسرا اور چوتھا، دیندار ہو، پہلا ایمان والا ہو، دیندار ہو، دوسرا تیسرا ہم نے دیکھا بااخلاق۔ چوتھا کرائٹیریا یا چوتھی چیز جو دیکھیں گے وہ کیا ہے، اور پانچویں دونوں ایک ساتھ ہے، فورتھ اینڈ ففتھ، چونکہ یہ بھی ایک ساتھ ایک ہی آیت میں آتی ہے اس لیے ایک ساتھ رکھ رہا ہوں، لیکن یہ فورتھ اور ففتھ ہے، وہ کیا ہے، خوی اور امین ہو۔ خوی سمجھتے ہیں نا، خوی طاقتور، اور امین ہو امانت دار، یہ دو صفتیں بھی اور ایک ساتھ آتی اس لیے ایک ساتھ رکھ رہا ہوں۔ یہ ہے فورتھ اینڈ ففتھ کیریکٹرسٹکس
کہ ایک ہسبینڈ کا سلیکشن ایک داماد سن ان لا کا سلیکشن کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو قوی اور امین ہو. اور قرآن نے اس تعلق سے ایک پورا واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علاقے سے, چونکہ وہ ان پر ایک کیس ہو چکا تھا اور ان کے ہاتھ سے ایک مرڈر ہو چکا تھا. ہوا کیسے؟ دو لوگ لڑ رہے تھے, ایک خبتی تھا, کاپٹک تھا, مصری تھا, اور دوسرا بنی اسرائیل سے تھا. بنی اسرائیل والے نے آواز دی کہ اے موسیٰ میری مدد کرو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے. خبتی چونکہ ظلم کر رہا تھا اور بنی اسرائیل غلام تھے, وہ مار رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پش کرنا چاہا, دھکا دینا چاہا, مطلب ہٹانا چاہا. وہ ہٹ نہیں لگا تو انہوں نے پنچ مارا. سوچا یہ کہ پنچ ماروں گا, مکہ ماروں گا تو وہ ہٹ جائیں گا, لیکن وہ پنچ اتنا زوردار تھا کہ وہ انسان اس پنچ سے وہیں مر گیا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یاد رکھی ہوتی ہے, یہ بہت زیادہ قوی جسامت کے ہوتے ہیں, بہت طاقتور ہوتے ہیں, عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بہت تیز بخار آتا تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا بخار تو ہم کو نہیں آتا ہے. تو کہا مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے, 2 آدمیوں کے برابر مجھے بخار آتا ہے. تو کہا آپ کو کیا ثواب بھی ڈبل ہے؟ تو کہا ثواب بھی مجھے ڈبل ملتا ہے اس کا. مطلب انبیاء بہت طاقتور انسان ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالی پنچ ایک وہ کیا سائڈ لائن کرنے ہٹانے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن یہ انٹینشنل مرڈر نہیں تھا. انبیاء کبھی بھی ظلم نہیں کرتے تھے, لیکن وہ چڑھا رہے تھے. خطا ہو گئی, قتل خطا, بائی مسٹیک, ایکسیڈنٹل ڈیتھ, جس میں کوئی انٹینشن نہیں تھا ہٹانے کا. سمجھے؟ اب ایک آدمی نے سامان اٹھایا, کرین سے بازو کر رہا ہے, سیفٹی میجرز پورے لیے گئے, پھر بھی کرین گر گئی, سامان چھوٹ گیا, کوئی مر گیا, تو یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے. چیک کیا جاتا ہے کہیں اس میں کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے ایسا نیگلیجنس کیا, ایسی خطا کی, ایسی بھول کی جس کی وجہ سے مرڈر ہوا, یا واقعی میں ایکسیڈنٹل تھا. اگر ثابت ہو جائے واقعی میں ایکسیڈنٹل تھا تو بچ جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے, تھوڑی سزا تو ملتی ہے. لیکن اگر اس میں اس کا نیگلیجنس تک جیسا جس کی وجہ سے وہ مر گیا تو پھر اس کو سزا اس کو بھی ملتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل اب وہ وہاں سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ مدین پہنچ گئے اپنی جان کو بچانے کے لیے. مطلب چلے گئے, بے گھر ہے, بے خاندان ہے. ویسے خاندان آپ کو پتہ بھی نہیں تھا آپ کا کون سا ہے, تو بے گھر بھی ہے, شاید ہٹ باٹ ختم ہو گئے, حسب نسب کوئی نہیں جانتا, مال و دولت کیا فقیر بن گئے. خود موسیٰ علیہ السلام کی زبانی سنی کیسے ہو گئے تھے وہ. اللہ فرماتا سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وہ کہتے ہیں پروردگار اے میرے اللہ میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل کر, میں محتاج ہوں. انی فقیر, وہ کہہ رہے ہیں خیر فقیر, میں خلاش ہو چکا ہوں, میں فقیر ہو چکا ہوں, میں تجھ سے مانگتا ہوں بھی کس چیز کی. سمجھے کہ اے میرے اللہ میں اس کا محتاج ہوں, فقیر ہوں, کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل کر. یہ حالت ہو گئی تھی, کچھ نہیں بچا. حکومت سے بھاگ کر آئے ہیں, سب کچھ جو بھی پوزیشن وغیرہ تھی ختم ہو چکی ہے, اب کوئی پہچانتا نہیں. اب پہنچ گئے مدین. مدین جب پہنچے, یہ مدین بولے تو یہ جو ہے سینا جو ہے یا سعودی عرب کا اوپری حصہ یا سینا کا, آپ میپ اگر ایگزیکٹ دیکھیں تو آپ کو لوکیشنز وغیرہ اس کے پتہ چل سکتے ہیں, جس کو آج کے زمانے ہم کہیں گے فلسطین کا کچھ حصہ, جارڈن کچھ حصہ ہوتا ہے. مدین بولتے ایک بہت بڑے علاقے کو کہا جاتا ہے, فلسطین وغیرہ کے ایک سائڈ میں جو ریڈ سی مطلب مصر سے نکل کر جو اوپری حصہ سائنائی جس کو آج کے زمانے میں ہم زبان بول سکتے ہو مدین کہلا جاتا تھا. اب بہرحال مطلب مصر سے ملک چینج کر کے آپ آئے ہیں پیدل. ٹھیک, اب جب پہنچے تو ایک کنویں کے پاس پہنچے مدین. وہاں دیکھا 2 لڑکیاں ہیں یا کچھ لڑکیاں ہیں, وہ پہلے جانور کو لائی ہے, لیکن پانی مرد اپنے جانور کو پہلے پلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو لگا عجیب ظلم ہے, آتی بیچاریاں ہیں, پانی کو اور پیتا ہے. لیکن وہ لڑکے جو تھے وہ کیا کر رہے تھے, ظلم کر رہے تھے کہ لڑکیاں چلو پیچھے ہٹو, ہم پہلے پلائیں گے, چاہے تمہاری بکریاں پہلے آئی ہو. اور وہ پلا رہی تھی, اور عورتوں کو مشکل بھی ہوتا پانی پلانا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہا یہ تو بہت غلط ہے. کہا میں آپ کی مدد کرتا ہوں, آپ رکیے. آپ نے پانی نکالا اور ان جانوروں کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد دونوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ اچھے انسان ہیں اور ہمارے والد شیخ کبیر بوڑھے ہو چکے ہیں, کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تاکہ آپ کی مدد ہو جائے اور ہماری مدد ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا, لیکن تم کو پیچھے چلنا ہوگا, میں آگے چلوں گا. اس لیے اگر میں پیچھے چلوں گا تو ظاہر سی بات ہے ایک مرد اگر عورت کے پیچھے چلے تو ظاہر سی بات ہے وہ سامنے دیکھیں گا, اور ہو سکتا ہے پردے کے احکامات وغیرہ تب نہیں ہوں گے تو خامخواہ نظر پڑیں گی, اور یہ ٹھیک نہیں تھا لڑکیوں پہ نظر ڈالنا. تو موسیٰ علیہ السلام انبیاء باحیا ہوتے, چاہے نبی بنو یا نبی بننے سے پہلے باحیا, بااخلاق, باکردار, قلب سلیم کے مالک ہوتے ہیں. تو کہا میں آگے چلوں گا, پیچھے سے تم نے ڈائریکشن دینا. اب ان لڑکیوں کے ذہن پہ کیا امپیکٹ پڑا, چونکہ یہ خود بھی ایک باحیا عزت اور عفت والے خاندان کو بلانگ کرتی تھی,
کچھ روایتوں میں آتا ہے یا بائبل کی کچھ روایتوں کے مطابق وہ شعیب علیہ السلام تھے جو شیخ کبیر، قرآن نے ان کو کہا کہ وہ جو بوڑھے انسان تھے، ایک بڑے انسان تھے، عمر رسیدہ انسان تھے، وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، بہرحال لیکن اسرائیلیت ہے۔ تو کہا چلیے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کہا ٹھیک ہے چلو آگے آگے چلے، لڑکیوں نے راستہ بتائی، جب گھر پہنچے ٹھیک ہے، تو گھر پہنچنے کے بعد بیٹی نے پورا واقعہ سنایا اور آخر میں قرآن نے بیان کیا اور کہا کہ وہ دونوں میں سے ایک نے، ان میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا، کیا کہا؟ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت لقوی امین۔ وہ کہا کہ اے والد، ٹھیک ہے، وہ لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا، اے والد، اے ابا جان، اس کو اپنا ملازم رکھ لیجئے، اجرت پر اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین اجرت پر کام کرنے والے ملازم ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو آپ رکھے۔ وہ کہتی ہیں جو توانا، اور آگے کہتی ہے قوی امین، اور امانت دار ہو۔ اے ہمارے والد، اس نوجوان کو رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ نوجوان جو ہے، کیا اس میں صفت ہے؟ قوی اور امین ہے، ٹھیک ہے۔ والد بصیرت والے انسان تھے، شیخ کبیر تھے، آلریڈی ایجڈ پرسن تھے، عمر کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں جانتے تھے۔ بیٹی کا ایک اشارہ ان کے لیے کافی تھا، اشارہ کس طرف جا رہا ہے۔ ایک نوجوان بیٹی ایک نوجوان لڑکی کی دینداری کی تعریف کریے کہ یہ نوجوان قوی امین، طاقتور ہے، دیکھ چکی تھی پانی کس طرح سے پلائے، وہ ظلم جو وہ چرواہے کر رہے تھے کیسا اس سے روکا، اور بڑا امانت دار ہے، ہمارے پیچھے نہیں چلا، ہمارے آگے چلا۔ کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے سے اشارہ کرو کہاں جانا ہے، میں پیچھے نہیں چل سکتا ہوں تمہارے۔ تو کہا طاقتور تو ہے ہی، امانت دار بھی۔ یہاں ایک والدین کے لیے ایک وہ ہے کہ والدین بچوں کے ان اشاروں کو سمجھیں، اس سے پہلے کہ کچھ غلط ڈیسیژن لے لیں، یا تو اشارہ سمجھ کے کٹ کر دے ایشوز کو، یا لگتا ہے درست ہے تو پھر آگے بڑھے۔ تو وہاں والد شیخ کبیر نے اشارہ سمجھ گئے اور فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا موسیٰ آپ چاہے تو جو ہے میری اس لڑکی سے نکاح کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نکاح کرنا ہی ہے نا، ٹھیک، آپ چاہے تو میری اس لڑکی سے نکاح کر لیں، لیکن اس کے بدلے مہر کے عوض تم کو 8 سال میرے پاس ملازمت کرنا ہوں گی، بکریاں چرانا ہوں گی، چاہو تو 2 سال اور اضافہ کر دو، یہ تمہاری طرف سے 8 ایئرس منیمم، 2 ایئرس ایکسٹینشن۔ یہ کیا تھا؟ مہر تھا۔ آج ہمارے پاس شادی ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا لیا جا رہا ہے لڑکی والوں سے کہ زیر بار کیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام شادی کریں 8 سال کام کرنا ہے اس کے بدلے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں کام کرنے لگے، کہا ٹھیک ہے، اور آپ نے نکاح کر دیا۔ اسرائیلیت کے مطابق صفورہ نام تھا، زیفورہ، ٹھیک ہے، بائبل کے مطابق وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ واللہ عالم، یہ حدیث میں نہیں لیکن بس اسرائیلیات ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہرحال وہ نکاح ہو گیا۔ اس واقعے سے کیا پتا چلا ہم کو؟ کیا پتا چلا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے، شیخ کبیر نے، جو باعزت شخص ہے مدیان کا، لیکن ان کو بیٹا نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ بے گھر ہے، بے زر ہے، بے گھر ہے، بے مال بھی نہیں ہے، بے زر ہے، ٹھیک ہے، پردیسی ہے، اجنبی ہے علاقے کے اندر، ٹھیک ہے، خاندان کا کوئی پتہ ہی نہیں، خاندانی طور سے موسیٰ علیہ السلام بہہ کر آئے تھے نا، تو ان کو بھی پتہ نہیں ان کا خاندان کیا ہے، وہ تو بعد میں اللہ نے ملا دیا، ٹھیک ہے۔ تو بے خاندان ہے، خاندان کیا ہے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے شہر میں کسی دوسرے شہر سے اپنی جان بچانے بھاگ کر آیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہے، اور اس کو اپنا داماد بنا دیا، اس کو اپنا داماد بنا، کس بیسس پر؟ قوی امین۔ وہ کنڈیشنز میں فٹ ہوتا ہے جو ایک لڑکے میں ہونی چاہیے شادی کے لیے، ایک قوی ہو، اپنے گھر بار کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور امانت دار ہو، سمجھ رہا؟ دونوں صفت کا حامل ہے۔ تو بے گھر، بے زر، بے خاندان، دوسرے شہر کا، پردیسی، خاندان بھی الگ۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے، یہ مدین کے رہنے والے، کلچر میچ نہیں ہوتا، کنٹری میچ نہیں ہوتی، سویلائزیشن میچ نہیں ہوتی ایک دوسرے سے، دونوں کی خاندان کچھ نہیں، عطا پتہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ جہاں سے آیا وہاں کیس چالو ہو گیا، ایک مرڈر کیس میں ہے، چاہے قتل خطا ہی ہو لیکن کیس ہے، بٹ امانت دار انسان ہے اور طاقتور ہے۔
یہ صفت ہونا ضروری، تو انہوں نے کر دیا۔ آج ہمارے حالات کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو ہم اتنا پاؤڈر کوٹڈ بناتے ہیں بچپن سے، پیمپرڈ چائلڈ، اسپیشلی لڑکوں کو، کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے لڑکیاں سامان اٹھاتی ہیں بچوں میں، بیٹے تم مت اٹھاؤ، تم اکلوتے ہیں نا، پہلن ہے، تم مت اٹھاؤ، اور بیچاری بہنیں جو پہلوان بن گئی سامان اٹھا کے، جس کی بیٹی کر کے لا رہے بہو اس کو پہلوان ڈھونڈ کے، نہیں ہمارا بچہ بہت نازک ہے، پیمپرڈ چائلڈ ہے نا، تو پاؤڈر کے بچے بنا رہے ہیں، مطلب ایسے بچے جن کو بس نزاکت اور اتنے نازک ہے کہ گر جائے تو پتہ نہیں کتنی آوازیں آ جائے اور کتنی ہڈیاں اس میں سے ٹوٹ جائے، یہ حالت ہے۔ یہاں ایک صفت دیکھیے، قوی جب انسان ہوگا اپنے فیملی کا ڈیفنس کر سکتا ہے، ہاں اگر لوگوں کے خلاف، اگر لوگ ان کے خلاف جاتے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، دفاع کر سکتا ہے نا۔ بہت ساری صفتیں یاد رکھی اس قوی کی صفت سے انسان میں آ جاتی ہے، لیکن ہم بہرحال دیکھتے ہیں آج بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوگا۔ تو قوی کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہو، مردانہ وصف کا انسان حامل ہو۔ مردانگی یاد رکھیے یہ زنانہ صفت کے الٹ ہوتی، یاد رکھیے۔ اور قوی آدمی جو ہے جفاکش ہوتا ہے، اپنے خاندان کو کھلانے کی، لا کر کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، جوش رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے محنتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھرتیلا ہوتا ہے، اسی طرح برائی کے خلاف کھڑے ہونے میں بالکل آگے ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدین میں جو پانی پلانے کا ہوا اور اپنے شہر کے اندر وہ جو قبطی اور بنی اسرائیل کی فائٹ تھی اس کے اندر بچانے کی کوشش کی، قوی تھے بول کے گئے نا، کمزور ہوتے، بالکل نازک ہوتے، جیسے ہم بچوں کو آج کل پال رہے ہیں، تو بہرحال وہ تو آگے بھی نہیں جاتا، بولتا میرا مسئلہ نہیں، ممی بولتے ایسے اس میں جانا بھی نہیں، حق و باطل ہو، سیکنڈری کیسے ہو، سمجھ رہے آپ؟ وہ ہے امانت دار، امین۔ ہم نے دیکھ لیا کیسی امانت تھی، لڑکیوں کے پیچھے نہیں چلے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ امانت داری یاد رکھیے، امانت داری بہت بڑی صفت ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ دو چیزیں تھی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ایک حدیث کے اندر آتا ہے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا، کیا تم سنتے نہیں تکلفات اور عمدہ خوراک اور پوشاک کو ترک کر دینا ایمان میں سے ہے۔ مطلب میں نے جو کہا نا قوی ہونا چاہیے، آج ہم پاؤڈر کوٹڈ بچے کو کر رہے تھے، یہاں سنیے آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا تم سنتے نہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں، کیا سنتے نہیں؟ تکلفات سمجھتے ہیں نا، بھوک تو اتنی ہے کہ پورے گھر کا کھانا بھی لا دے تو پیٹ نہیں بھریں گا، لیکن تکلفات نہیں، اب بھی کھا کیا ہے، نہیں، تکلفات۔ شادی کے کھانے میں بلایا گیا آپ کو اور پھر بولے نہیں آپ کھائیے، ارے بھائی آیا کر کو پھر دعوت میں کھانے کو تو بلائے، وہاں بھی آئیے کھینچ کے لانا پڑتا، تکلفات۔ داماد جی کچھ لیں گے کیا؟ داماد جی بولتے نہیں کچھ نہیں لوں گا، حالانکہ لینا اتنا ہے کہ مال دولت پورا بھی دے کے ستر گھر چھوڑ کے چلے گا تو پورا ہونا، لیکن بولتے کیسے نہیں کچھ نہیں چاہیے میرے کو، آپ لوگ کھائیے۔ ادھر تو مٹھائی کو منع کر رہے اور ادھر 25 لاکھ لینے آئے ہوئے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تکلفات۔ تو آپ فرما رہے ہیں تکلفات اور عمدہ خوراک، کیا تم سنتے نہیں بات؟ کیا تم سنتے نہیں؟ تکلفات اور عمدہ خوراک۔ عمدہ خوراک مطلب کھاؤں گا تو اچھا کھاؤں گا تو ہاتھین لگاؤں گا، نہیں، عمدہ خوراک ضروری نہیں، خوراک کیسی بھی ہو، موٹی ہو، جڑ ہو، ہوتا ہے نا کبھی ایسی روٹیاں ملتی جو کھانے مشکل ہوتی، کوئی پرواہ نہیں، کوئی نازک نہیں، کوئی تکلفات نہیں کھانے میں، عمدہ خوراک کوئی ضرورت نہیں، تکلفات، عمدہ خوراک اور پوشاک۔ اچھے کپڑوں کے بغیر باہر جاتا ہی نہیں میں، اچھی گاڑی جب تک نہیں تو اپن تو بیٹھتے بھی لونا پہ، اسٹیٹس ہی نہیں اپنا ہو، 800 میں نہیں بیٹھتے اپنا ماروتی، اپنے کو سینٹرو سے اوپر والی گاڑی ہونا، اسٹیٹس اپنا بڑھ چکا ہے اب، ٹھیک ہے۔ رکشے میں ٹریول کرنا شان کے خلاف، ہمارے مرنا پسند کرتے ہیں اس کے بغیر، ٹھیک ہے، یہ حالت ہے، ٹھیک ہے۔ تکلفات، عمدہ خوراک اور عمدہ پوشاک کو ترک کر دینا ایمان میں سے ہے۔ مطلب یہ کہ انسان مال ہے، دولت ہے، اچھا کھا سکتا، اچھا پہن سکتا ہے، پھر بھی اللہ کی خاطر اس پیسے کو کہیں صحیح جگہ استعمال کرنے کے لیے وہ سادہ زندگی جیتا ہے، سادہ پہنتا ہے، سادہ کھاتا ہے، ترک کر دے رہا ہے، چوائس ہونے کے بعد ترک کر رہا ہے نا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایمان میں سے ہے، پھر کہتے ہیں تکلفات اور عمدہ خوراک اور پوشاک کو ترک کر دینا ایمان میں سے۔ تو وہ قوی ہونا چاہیے ہمارے بچے، مردانہ یہ صفت ہے، یہ پھرتیلی ہونا چاہیے، محنت مشقت جفاکت جو ملا حلال اس کو کرنے کو ریڈی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو شیخ کبیر نے جو ہے کچھ نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا، قوی امین، لڑکی بیاہ دی 8 سال کے اس پہ کی وہ عوض کہ وہ مہر دے، 8 سال کام کریں گے، یاد رکھیے۔ اور باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا تو کی تھی، آپ نبی ہونے ابھی ہوئے نہیں تھے، ہاں نبی ہونے والے تھے۔ دیکھیے نکاح کو دینی بنیاد پہ کیا شیخ کبیر نے، وہ دیندار انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں ممکن نہیں تھا، نبی کی زوجیت میں چلے گئی ان کی بیٹی۔ آپ بعد میں نبی بنے، لیکن سمجھ رہے ہیں آپ برکتیں کیسی دی اللہ نے،
نکاح میں، سمجھیے آپ، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے مبارک نامی ایک شخص کا، بڑا مشہور معروف واقعہ آپ سب جانتے ہیں، پھر دہرا رہا ہوں صرف آپ کی یاد دہانی. مبارک نامی ایک شخص تھے جو ایک شخص کے انار کے کھیت میں کام کرتے تھے، رکھوالی، واچمین تھے. ایک دن اس کھیت کے مالک کا دوست، یا ایک روایت میں آتا وہ مالک خود، اس نے کہا کہ ایک اچھا انار لاؤ. مبارک بھاگتے ہوئے ایک انار لائے، کڑوا اور کھٹا. کہا مبارک اچھا انار لاؤ. پھر گئے، پھر کڑوا اور کھٹا. پھر بولا ارے میرے دوست آئے مبارک انار لاؤ اچھا. پھر گئے خراب لائے. تو کہا مبارک تمہیں سمجھتا نہیں تم خراب انار لاتے ہو. تو کہا میں نے جب نوکری کی تھی آپ نے کہا تھا رکھوالی کرنا، اللہ گواہ میں نے کبھی انار کھا کر چکا نہیں کون سا اچھا اور کون سا رہتا. جیسا ایک آدمی ایک نئے جاب میں آیا، آپ کو بولا رکھوالی کرو انار کے کھیت کی، آپ کو کوئی بیسک نالج نہیں انار کے کھیت کا، کون سے پکتے یہ کم معلوم ہوگا جب انار توڑ توڑ کے آپ کھائے، چکے، دیکھے، پرکھے. تو کہا مجھے جو کام دیا گیا تھا اللہ گواہ میں نے وہی کیا آج تک، مجھے نہیں پتا یہ انار کیسا اچھا رہتا. باغ کے مالک کا دوست اتنا متاثر ہوا کہ کیا لڑکا ہے، کیا امانت داری ہے، اتنے دن سے باغ میں کام کرتا ہے اور اس نے انار نہیں چکی. وہ متاثر ہوا، وہاں سے نکلا، اپنے گھر گیا اور بیوی سے جا کے کہا آج ایک ایسا لڑکا دیکھا امانت دار کہ جو میرے دوست کے باغ میں کام کرتا ہے. اور دو دوست ایک سٹیٹس کے ہوتے جنرلی، دو مالک کا دوست ہے وہ ہائی سٹیٹس کا آدمی ہے، مطلب مالی اعتبار سے، سمجھ رہے آپ. کہا ایسا لڑکا دیکھا امانت دار کہ میرے دوست کے کھیت میں کام کرتا ہے، انار چکھا تک نہیں ہوتا، کھاتا ہی نہیں، جو کام دیا گا وہی کرتا ہے. بیوی کیا پوچھتی ہے تو بچی کے لیے نکاح طے کر کے آگے. پھر اس سے ایسے بچے کہاں ملتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ارے وہ تو غریب ہے، واچ مین ہے تمہارے دوست کے پاس، کیسے شرم نہیں آئیں گی تم کو، بعد میں داماد تمہارا وہاں نوکری کرتا، واچ مین ہی کرتا اور تم وہاں جائیں گے، کیسا ہے تمہارے باپ ہے کہ تم ظالم ہے، ہاں تم بیٹی کے دشمن دکھ رہے میرے کو، ہاں کیا سوچ کے تم یہ لے کر آئے. ایسی بات نہیں. دیندار، اتنا مانندار رشتہ طے کر کے آ گئے. وہ کہا اسی لیے تو آیا ہوں، بچی سے ہی پوچھ لیتا ہوں، تم سے مشورہ کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. بچی سے پوچھا گیا، کہا اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں اے میرے والد کر دیجیے. بیٹی کی چوائس بھی دینداری پہ تھی. واپس جاتے ہوئے کہتے مبارک کیا تم چاہو گے میری بیٹی سے نکاح کرو. مبارک کہتے ہاں مجھے تو ضرورت ہے نکاح کی، غریب آدمی کون لیں گا سوچتا تھا، لیکن اگر آپ چاہو تو بالکل میں کر لوں گا. اور مبارک کی شادی اس بیٹی سے کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد نصیب کی جس اولاد کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا. ساری دنیا ان کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جو حدیثوں کے معاملے میں محدثین نے بہت اونچا کبار مقام رکھتے، بہت اونچا مقام، بہت اونچا مقام. تو یہ نکاح جو دینی بنیادوں پر ہوئے نا، اللہ نے ایسی برکت دی، ایسی اولاد نصیب کی جو اولاد والدین کے لیے قیامت تک کے لیے ثواب جاری ہے. چونکہ عبداللہ بن مبارک کے فن سے، ان کی حدیث سے، ان کی جو جرح و تعدیل انہوں نے حدیثوں پہ کی، جو انہوں نے کچھ اصول ایجاد کی، اس پہ جب لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو ان کو اجر ملیں گا، اور ان کے والدین نے اس کے لیے کوشش کی تھی ان کو بھی اجر ملیں گا. تو کیوں نہ ہمارے نکاح ایسی ہی اولادوں کی وجہ بنے، ایسی ہی بابرکت ہو کہ اولاد اللہ دے تو ایسی دے، ایک ہو لیکن ساری دنیا پر بھاری ہو. یہ برکت ہوتی نکاح کی، چونکہ نکاح خالص دینداری کی بنیاد پہ، نتھنگ، کچھ بھی نہیں سوچتے تھے وہ لوگ. مبارک کیا کر رہے ہیں، واچ مین. لیکن مبارک میں وہ صفت ہے امانت داری والی چوائس. یہی ہمارا داماد ہونا چاہیے. وہ اللہ نے کیسی برکت دی تھی ان نکاحوں میں، چونکہ انہوں نے ایسے کام کیے تھے. یاد رکھیے دینداری ان کے لیے اصل تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 5 ہم چیزیں دیکھ چکے ہیں. 6 اور 7ویں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے علم اور تقوی کا حامل ہو. یہ بھی ایک ساتھ چونکہ روایت میں آتا ہے، دونوں ایک ساتھ رکھ دینا. علم ہو اور تقوی ہو، مطلب 6 نالج اور 7واں جو تقوی ہو، اس کے اندر پائٹی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تقوی ہو. تو یہ ہے 6 اور 7ویں چیز جو ایک لڑکے میں ہونا چاہیے، جو دیکھنا چاہیے، جو ادب، جو لحاظ، جو کنڈیشن ہونا چاہیے کہ وہ علم والا ہو اور تقوی والا ہو. یاد رکھیے. اور علم کیا ہے یاد رکھیے، علم ہو ایمان خالص اور عمل صالح کے جو بیچ ہے. مطلب علم وہ چیز ہے جو ایمان اور عمل صالح کے بیچ کی کڑی ہے. ایمان لانے کے بعد نیک عمل کب کریں گے آپ؟ جب آپ کو نالج ہو، ورنہ بدعتیں کرتے بیٹھیں گے پوری زندگی. تو علم وہ چیز ہے جو ایمان اور عمل صالح کے بیچ کی کڑی ہے، اور یہ جب تک نہیں ہوتا اس جھاڑ کو پھل نہیں آتا. سمجھ رہا؟ مطلب ثمر آور نہیں ہوتا وہ جھاڑ جس کے اندر یہ چیز نہ ہو. مطلب ایمان اور عمل صالح کی بیچ کی کڑی علم ہے، اور اس علم کو بچانے کے لیے جو باڑ لگائی جاتی ہے نا آس پاس، سیف گارڈ، وہ تقوی ہے. ورنہ تقوی نہ ہو تو کتنا بھی علم آدمی نکل جاتا ہے نا. بڑے عالم صاحب لیکن عمل نہیں زندگی میں. علم تو ہے، کیا فائدہ؟ تقوی نہیں ہے نا. تقوی ہوتا تو پھر عمل کرتے، تو خود بخود بے عمل زندگی ہو جاتی. تو علم وہ چیز ہے جو ایمان اور عمل صالح کو جوڑتی ہے، اور اس کی سیف گارڈ تقوی کرتا ہے.
تو علم اور تقوی ہونا ضروری، یاد رکھیے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آئیے مشہور واقعہ سنیں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، کبار تابعین میں بڑا اونچا مقام ہے۔ عبد الملک بن مروان جو اس زمانے کا جو ہے بادشاہ ہے، عبد الملک بن مروان کے بیٹے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے اے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جس بیٹے سے چاہو نکاح کر دو اپنی بیٹی کا، چونکہ آپ کی بیٹی علم اور ہنر اور فن میں بہت آگے تھی اور اس زمانے میں دینداری کو دیکھا جاتا تھا۔ لیکن سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کے بیٹے بھی نالجبل تھے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، لیکن ان کے ذہن میں اور اونچا پیمانہ تھا دینداری کا، تو نہیں کہا ابھی نہیں۔ آپ سمجھیے، آپ کے گھر پر آپ کے ملک کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے بیٹے کا رشتہ ہے کہ آپ کی بیٹی ہم چاہتے ہیں، اب تو وارے نیارے ہو جائیں گے، ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی نہیں، ٹھیک ہے، میں تھوڑا کچھ اور سوچ رہا ہوں، نہیں دینا ہے۔ ایک دن کلاس میں آتے ہیں، عبداللہ نامی ایک شخص سے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، موجود نہیں ہیں، پوچھتے ہیں کہاں ہے عبداللہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ جو ہے بیوی کا انتقال ہو گیا، ارے غم سے ہیں۔ 3 دن ہو جاتے ہیں، عبداللہ جو ہے 3 دن کے بعد آتے ہیں، استاد پوچھتے ہیں عبداللہ کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بیوی کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں جو ہے کلاس نہیں آ سکا۔ اب استاد جانتا ہے شاگرد کی خصوصیت کیا ہے، جوہری جانتا ہیرے کیسے ہوتا ہے، ورنہ ہم کو کانچ کے ٹکڑے دکھتے ہیں۔ استاد جانتا تھا، کہا اکیلے کیسے رہوں گے بغیر شادی کے؟ بات تو صحیح ہے، مطلب ایک شخص جس کے پہلے سے نکاح ہو چکا ہے، کنوارا نہیں ہے ابھی، وہ شادی کے بغیر کیسے رہوں گے؟ تو کہا صحیح بات، کہا میری بیٹی سے نکاح کروں گے؟ جیسے غریب آدمی کو کون دے گا، اگر آپ چاہے تو کر دے۔ اسی مجلس میں نکاح پڑھا دیا، اسی مجلس میں نکاح پڑھا دیا، اسٹوڈنٹس کے سامنے ہی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، غریب انسان تھا، اس دن نفل روزہ رکھا تھا، کیوں؟ کھانے کچھ نہیں تھا بول کے رکھا تھا، کھانا اتنا ہی تھا کہ شام میں پور جائے تو میں نے روزہ رکھ لیا۔ شام گھر آیا، سوکھی روٹیاں نکالی، توڑ کر پانی میں بھگانے لگا افطار کے لیے، گھر پہ دستک۔ پوچھا کون؟ تو کہا سعید۔ کہا کون سعید؟ کہا سعید بن مسیب۔ تو ایک دم ڈر کے گھبرا کر استاد گھر پہ، اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی چھوڑ کر نہیں جایا کرتے تھے، مطلب سعید بن مسیب جو ہے وہ وہیں رہنا پسند کرتے تھے، دور جانا پسند نہیں کرتے تھے، یا اپنے درسگاہ سے دور نہیں جاتے تھے، وہیں رہنا پسند۔ کہا آج استاد نکل کے آ گئے، اب کیا سوچ رہے معلوم؟ یہ کہتے عبداللہ میں نے سوچا اب دروازے پہ جاؤں گا، استاد بولیں گے عبداللہ گھر میں ہے کہ نہیں کچھ بیٹی کے لیے؟ آئیں گے دیکھیں گے اور بولیں گے کھلا طلاق دے دو، ابھی تو بس تو کچھ نہیں، تم تو جب خلاش ہو، فقیر ہو۔ ڈرتے دروازے پہ گیا، دروازہ کھولا، استاد سے کہا آئیے اندر۔ تو کہا تم کیسے انسان ہو، میری بیٹی سے نکاح کیا اور بغیر لیے کہ آ گئے؟ میں نے سوچا تم رات اکیلے کیسے گزارو گے، تو تمہاری بیوی کو چھوڑنے آیا۔ بیٹی سے کہا بیٹی چلے جاؤ، بیٹی اندر چلے گئی، استاد چلے گئے باہر سے۔ آگے دیکھا بھی نہیں کہ عبداللہ مال ہے نہیں ہے، کیسا رکھتا میری بیٹی کو، لے آ کے مار تو نہیں دیتا، کچھ نہیں۔ جیسا ہم لوگ پہلے سے اللہ سے بدگمانی کرتے نا، شادی سے پہلے مارا ہوں گا تو میں یہ کروں گا، سالے سوچ لیتے بھائی جان ایسا کریں گے تو ہم 4 دن بعد یہ جواب دیں گے، ہم پہلے سے بدگمانیاں رکھتے، اللہ تعالیٰ اسی جگہ لے آ چکے، اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اچھا گمان رکھیے نا، پہلے ہو جائے برا الگ بات، لیکن ہماری ہر چیز بدگمانی ہوتی، بہرحال چھوڑ کر چلے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میری شادی ہو گئی، والدہ بڑی خوش ہوئی میری، یہ نہیں کہا کہ جو ہے مرتی رات ہے، میرے کو بلایا تک نہیں، شادی کر کے آ گیا اکیلے میں، ہاں، اور تیرے کو تھوڑا صبر نہیں ہوا، چوتھا ہی دن تھا تیری بیوی مر کے، کچھ نہیں، دین کا معاملہ بھائی، شادی کر لیا۔ اللہ نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بے نکاح جو ہے ان کے نکاح کر دو، چاہے مطلقہ ہو، چاہے کنوارے ہو، چاہے بیوہ۔ کہا میں بہو کو لاتی ہوں، اس نے اپنے گھر لے گئی، اس ماں نے سجایا، کہا تمہاری شادی ہے آج، ان کو سجایا سنوارا جو بھی شریعت کے مطابق تھا، واپس جو ہے خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کے پاس واپس بھیج دیا اس لڑکی کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ابو وداع بھی ان کا لقب آتا ہے، مطلب عبداللہ ان کا نام تھا اور ان کی کنیت ابو وداع ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رات میں بیوی کو دیکھا، اب دیکھا ہی نہیں نا اب تک، استاد نے بول دیا شادی کا، میں نے کر لیا شادی۔ استاد کیا لیول کے حامل ہے معلوم ہے شاگرد کو، شاگرد کیا لیول کا حامل ہے معلوم ہے استاد کو۔ شاگرد کو آپ صرف یہ مت سوچیے کہ ایک باپ نے کیسے ایک آدمی کو جس کی بیوی مر چکی تھی، مطلب جو کنوارا نہیں تھا، اس کو نکاح میں دے دیا۔ آپ یہ بھی سوچیے، لڑکا یہ بھی سوچ سکتا ہے پتہ نہیں لڑکی کیسی اس لیے میرے کو دے دے رہے، حالانکہ میں پہلے سے جو شادی شدہ تھا، ہے نا۔ وہ کہتے ہیں میں ملا، میں گیا رات میں جب پہلی بار ان سے ملا، تو وہ کہتے ہیں ابو وداع جب میں بیوی کو میں نے دیکھا تو حسن کا پیکر تھی، خوبصورتی کا
लिमिट लेस ब्यूटी, खूबसूरती का हुस्न का पैकर थी। मतलब ऐसा भी नहीं था कि उनको कोई शादी नहीं करता इसलिए उस्ताद ने मेरे को दे दिए कि लड़की ऐसी है कि भाई अब कोई शादी नहीं कर रहा, देखने में अच्छी नहीं है, दे दो बस, दे दो, अब्दुल्ला कर दो, किसको भी करना है। हुस्न का पैकर थी, कुंवारी है। दूसरा कहते हैं हया का मुजस्समा थी। तीसरा कहते हैं फरिश्ता सिफत थी। और इल्म और तहजीब के जेवर से आरास्ता थी। नॉलेज, तो उधर भी नॉलेज और अब्दुल्ला भी नॉलेज। तो अब्दुल्ला के उस्ताद ने अब्दुल्ला के नॉलेज के बेस पे बेटी भी दी। इल्म और तकवा, ये इसीलिए मैंने कहा, ये वाक़या इसी हमने देखा। एक आदमी ने हसन बस्री रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, पूछा मैं अपनी बेटी का निकाह किससे करूं, किसको शादी में दूं, निकाह में दूं। आपने कहा जो अल्लाह से डरने वाला शख्स हो। कैसा हो? तक़वे वाला, अल्लाह से डरने वाला शख्स हो। क्योंकि अगर वो इसको पसंद करेगा तो इसकी इज्जत करेगा। क्यों इज्जत करेगा? तक़वे की वजह से। इसको पसंद करेगा तो इसकी इज्जत करेगा। और अगर किसी वजह से इसको नापसंद करेगा तो इस पर जुल्म नहीं करेगा, तक़वा की वजह से। पसंद करेगा, समझ रहे आप, तो इसको इज्जत करेगा, अच्छे से रखेगा। और नापसंद भी करेगा क्योंकि तक़वे वाला होगा, जुल्म नहीं करेगा। किसी वजह से अगर तुम्हारी बेटी ना भी पसंद है, जुल्म नहीं, क्यों जुल्म नहीं करेगा? तक़वे वाला इंसान, अल्लाह का डर रखने वाला है। तक़वा समझते ना आप? अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना। आप सुन हदीस फरमाया तक़वा यहाँ है, दिल की तरफ इशारा किया। तक़वा होगा तो मोहब्बत करेगा तो इज्जत करेगा, पसंद, और नापसंद भी करेगा तो जुल्म नहीं करेगा। याद रखिए। तो ऐसे देना चाहिए। हमें पता चला कि हमें लोगों को मशवरे शादी के मामले में देना चाहिए, अच्छे मशवरे देना चाहिए, फंसाने वाले मशवरे नहीं देना चाहिए। जैसे कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने सवाल किया, ये भी ताबईन में बड़ा मुकाम रखते थे, किबार ताबईन में बहुत बड़ा मुकाम है। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की शागिर्द है, समझ रहा। तो इनका बड़ा मुकाम मैं समझता हूँ, हर शख्स इनको जानता है इनका मुकाम क्या है। तो ये कैसा देखिए मशवरा दे रहे हैं शादी के लिए, है ना। ये नहीं बोले कि मैं नहीं दे सकता, तुम्हारी बेटी तुम सोचो, बाद में आके मेरा गला पकड़ लेंगे, मशवरा दूंगा। तो नहीं, दिया जो मशवरा था, समझाया उनको, ठीक है। तो ये भी हमारा काम, मशवरे हमें देना चाहिए। तो इल्म और तक़वा जो है 6th और 7th, 8वीं चीज जो देखा जाएंगे लड़कों के मामले में, वो कुफू है। कुफू क्या है? आम तौर से कुफू बोलते हम बोलते खानदान बराबर होना, बिरादरी बराबर होना। ये कुफू नहीं है, भूल जाइए इसको, भूल जाइए। मैं क्यों कह रहा हूं? बहुत सारी बार लड़कियां बड़ी दीनदार होती है, लेकिन लड़का उनके मिजाज के मुताबिक नहीं किया जाता। लड़की तौहीद परस्त दे दी जाती मुशरिक को, लड़का उनके बराबर। तो कुफू का लिहाज रखे, लड़की जैसी हो वैसा लड़का तलाश करे। लड़की आपकी दीनदार है, बेदीन को मत दीजिए निकाह के अंदर, समझ रहे आप। कुफू का लिहाज रखे। कुफू खानदान नहीं हो, बस कुफू बोले तो क्या रहता? खानदान सेम होना नहीं, कुफू मतलब दीनदारी बराबर होना दोनों। इसका जरूर लिहाज रखिए आप। कुफू का एक मतलब शरई इस्तिलाह में इसका मतलब होता है, जिसका मतलब है बराबरी का जोड़ा। कुफू मतलब बराबरी का जोड़ा। तक़वा वाली लड़की, तक़वा वाला लड़का, दीनदार लड़की, दीनदार लड़का, समझ रहे आप। ये ना हो कि लड़का बहुत दीनदार है, लड़की को तो अलीफ बा तासा भी नहीं आता, आप बोल रिश्ता अच्छा लगा दो, बस देखा जाएगा बाद में। और अब जिंदगी भर परेशान हो कि भाई आप अलीफ बा तासा सिखाओगे इसको बिठा के गोद में? नहीं, बहुत इल्म वाली है, बहुत ये अल्लामा है और ये है, फहामा है, सब है, आप फंसा दिए उसको। कुफू का लिहाज रखिए, आपकी बेटी के लिहाज से वो करे। इसका हरगिज मतलब नहीं है अगर बेटी जो है बेदीन हो तो आप बेदीन ढूंढे, बोलने का मतलब उसको भी दीनदार कीजिए और उसके लिहाज से तलाश कीजिए, ठीक है। तो बराबरी का जोड़ा इसका मतलब होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसका माना लिया था बिरादरी का एक होना, कल्चर का एक होना, खानदान का एक होना। नहीं, ये माना कभी न था न कभी है। मैं इंशाल्लाह मिसालें देके बात को समझाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम। कुफू का माना जो मैं कह रहा हूं ना, दीनदारी मेन है, खानदान वगैरह नहीं। उसकी मिसाल लेता हूं। ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह जो है ज़ैद बिन हारिसा से जो गुलाम थे। ज़ैनब बिनते जहश एक अरब खातून कुरैशिया और ज़ैद बिन हारिसा गुलाम। अगर कुफू खानदान होता तो दोनों की शादी हो सकती थी? हो सकती थी? नहीं, ठीक। जो है हाला बिनते औफ रज़ियल्लाहु अन्हा जो है अब्दुर्रहमान बिन औफ की बहन जो कुरैशिया थी, इनका निकाह बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से कराया था जो गुलाम थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो मालदार और कुरैशी इंसान है, अपनी बहन का निकाह किससे करवाया? बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से। फातिमा बिनत कैस फहरिया जो रज़ियल्लाहु अन्हा कुरैशिया का निकाह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सहाबिया थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ, जो एक गुलाम ज़ैद बिन हारिसा के बेटे थे। उनसे कुरैशिया अरब की एक खातून का हुआ। अगर कुफू खानदान होता तो ये शादी हो ही नहीं सकती थी। गुलाम और कुरैश,
قریش عربی زبان میں کہتے تھے سمندر کی وہ بڑی مچھلی جو ساری مچھلیوں کو نگل سکتی ہے، اس کو کوئی دھکا بھی نہیں لگا سکتا، اس کو کہتے قریش۔ وہ مچھلی سمندر کی جس کو کوئی دوسری مچھلیاں یا سمندر کی کوئی مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس کو چاہے نگل سکتی ہے، اس کی بیٹی غلام کے بیٹے کو دی گئی۔ یہ سب صحابہ ہے بہرحال، لیکن میں صرف بات سمجھانے کو اس طرح سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ غلام تھے، ان کے والد، ان کے بیٹے، ان کو دیا گیا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہے ایک بدری صحابی ہے، انہوں نے جو ہے اپنے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ عنہ کو اپنی بھتیجی نکاح میں دے دیا۔ غلام تھا، آزاد کیا اور اپنی بھتیجی سے نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اپنے غلام کو، چونکہ اخلاق، علم، تقوی ساری معیار اس کے اندر ہے، آزاد کر دیا اور بھتیجے سے نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کہاں کفو ہیں؟ کفو اگر خاندان ہوتا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں، کفو خاندان نہیں، کفو دینداری، ٹھیک ہے؟ تو نکاح کر دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور غیر خاندان میں نکاح کیا۔ اگر کفو کا لحاظ ہوتا تو آپ اپنے خاندان سے ہٹ کے شادی نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خدیجہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، زینب رضی اللہ عنہا، میمونہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، سودا رضی اللہ عنہا اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ جو آپ کی بیویاں تھی، یاد رکھیے یہ ساری بیویاں جو تھی یہ قریش سے تھی، قریشیہ تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہودی خاندان سے نکاح کیا، صفیہ رضی اللہ عنہا خاندان سے یہودی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے عیسائی خاندان میں نکاح کیا، آپ کی 2 بیویاں عیسائی خاندان سے تھی، ٹھیک ہے؟ ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی جویریہ رضی اللہ عنہا، یہ عیسائی تھی، پہلے ایمان قبول کیا، اور دوسری یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی پہلے عیسائی تھی، بعد میں اسلام قبول کیا۔ تو آپ نے قریش کے الگ الگ خاندان سے نکاح کیا، آپ نے یہودی خاندان میں رشتہ بھیجا جو کہ ایمان لائی تھی صفیہ رضی اللہ عنہا، تو نکاح کیا، آپ نے عیسائی میں کیا۔ یہاں کہاں خاندان، اگر کفو خاندان ہوتا تو کہاں خاندان میچ ہو رہا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح دیکھیے، آپ نے کسی مطلقہ سے بھی نکاح کیا، بیوہ سے بھی نکاح کیا، ہے نا، کنواری سے بھی نکاح کیا۔ رنگ کے اعتبار سے میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے لیکچر، ہماری ماؤں کو دیکھیں، امت کی جو مائیں ہیں ہر رنگ میں ملیں گی آپ کو، ہر خد میں ملیں گی آپ کو۔ سودا رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ صحت جسامت میں کافی ڈیل ڈال والی تھی۔ حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے کافی ڈیل ڈال، ہلکا پھلکا، ایک دم دبلی پتلی، ہائٹ کم تھی، دکھنے میں کافی جو رنگ اچھا تھا، ہے نا۔ دیکھیے ہماری مائیں ہر رنگ میں ہیں، ہر خد میں ہیں، ہے نا، ہر خاندان سے ہے نا، ہر کسی کی الگ صفتیں ہیں، ہے نا۔ ہماری جو پہلی ماں تھی آپ نے جس سے نکاح کیا، خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ شادی سے پہلے 2 بار بیوہ تھی، عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی، 15 ایئرس۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کم از کم 5 سال 10 سال چھوٹی لڑکیوں نے تو شادی ہی نہیں کرتے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے تو ہر بار کہا جی ان کو کہنے دو جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہی رہیں گے، وہ ہم کو اپنی آخرت اپنا سوچنا ہے۔ لوگوں کہنے دو، وہ بک 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 چالو ہی رہیں گے۔ گدھے پہ بیٹھو بھی تو مسئلہ، گدھے پہ نہیں بیٹھو بھی تو مسئلہ۔ کہانی معلوم ہے نا، ایک باپ بیٹا گدھا لے کے نکلے ایک نکڑ سے، گدھا چھوٹا جانور ہوتا، دونوں نہیں بیٹھ سکتے، پیدل چل رہے تھے، ایک نکڑ پہ لوگوں نے بولا ارے کیسے بیوقوف ہے، ایک تو بیٹھ سکتا نا گدھے پہ، تو بیٹے نے باپ سے کہا ابا آپ بیٹھ جاؤ۔ اگلے نکڑ پہ گئے تو اگلے نکڑ والے کیا بولتے، کیسا بے رحم باپ ہے، دیکھو خود بیٹھا ہوا اور بیٹے کو پیدل چلا رہا، تو باپ نے بولا بیٹے تم بیٹھ جاؤ۔ اگلے نکڑ پہ گئے تو نکڑ والوں نے کیا بولے، کیسا بے رحم بیٹا ہے، خود بیٹھا ہوا ہے اور باپ کو پیدل چلا رہا۔ اگلے نکڑ پہ گئے، اٹھا کے پھینک دیا گدھے نالے میں، کہ کیا یار تماشا، پیدل چلے تو مسئلہ، ایک بیٹھا تو مسئلہ، دوسرا بیٹھا تو جب پھینک دیا تو لوگوں نے اگلے نکڑ پہ کیا بولا، ارے کوئی ایک بیٹھ سکتا تھا نا، پھینکے گا کچھ، تو لوگوں